تو امریحہ کا جو لارڈ کا نام ہے وہ امریحہ عالیان ہے۔ عالیان نے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں مما کی انگوٹھی تھی۔ امریحہ نے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا اور سر سے وہ ذرا پیشانی سے نیچے تک جھکا تھا اور جھومر اور کانوں کے بندے کناروں سے ایسے جھانک رہے تھے جیسے چوری چھپے عالیان کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے محرابی لمبے برآمدے میں لے آیا جس کے اس طرف سے کبھی راوی بہتا نظر آتا تھا اور جس کی ٹھنڈی ہوا سجدوں اور دعاؤں کی گواہ بنی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امریحہ نے خود پر وہ جاپانی ریشمی پارچہ لپیٹتے پایا جو عین کے مطابق جاپانی دلہن کے لباس کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، جس میں ہر رنگ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور جس پر اناٹا نو ایرونی لکھا ہوتا ہے۔ عالیان نے ذرا سا غور کیا کہ سرخ عکس تلے اس کی آنکھیں عجیب افراتفری کا شکار سی ہیں۔ وہ دنگ سا رہ گیا کہ جنہوں نے افراتفری مچا دی اب وہ خود اس میں مبتلا ہیں۔ خود فراموشی کی حالت میں وہ وقت کو پیچھے اڑاتا چلا گیا اور نیل کے پانیوں جنہیں آبی پرندے سلام کرتے جاتے ہیں کو اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے کھاتے دیکھا۔ من عاشق چشم مست یار استم، میں یار کی مست آنکھوں کا عاشق ہوں۔ واپسی میں اسے کچھ وقت لگا۔ امریحہ مجھے عالیان کہتے ہیں۔ خود سے پہلے اسے وہ یاد آئی، وہ اس کا نام۔ مجھے زوجہ عالیان کہتے ہیں۔ اس کا بھی وہی حال تھا۔ دونوں چاندی کے آب خوروں میں موجود زعفران ملے دودھ میں عکس مہتاب ہو گئے اور حبس زدہ اندھیرے کی لپیٹ میں لپٹا مقفل دروازہ نیل کے روشن کناروں کی طرف کھلتا چلا گیا جہاں روز پہلی کرنیں سفید روشنائی سے سرخ گلاب بنانے میں مگن تھیں۔ سرخ گلابوں سے سجے کناروں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے امریحہ کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی جو اس شہر کی ہوگی وہ میری جان اپنی مٹھی میں لیے ہوگی۔ مجھے اس میں شک ہے۔ کس میں؟ کہ تمہاری جان میں اپنی مٹھی میں رکھتی ہوں۔ یہ اختیار تو تم رکھتے ہو۔ وہ ہنس دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے انگلی سے جھومر کو چھو کر کہا۔ یہ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ کتنا اچھا؟ اتنا اچھا کہ میں چاہتا ہوں تم اسے ہر وقت ایسے ہی لگایا کرو۔ امریحہ من چاہی ہنس دی۔ یہ ہر وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے ہر وقت لگایا جائے۔ امریحہ کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور عالیان یہ محسوس کر سکتا تھا۔ وہ زیر لب ہنس دیا اور امریحہ نے اس کی مسکراہٹ کو بڑا محبوب پایا۔ جس محبت نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا وہ اب اس کے نام کر دی گئی تھی۔ ملکیت کا یہ احساس ہر بلند احساس پر حاوی تھا۔ عالیان نے سوچا جسے چھپ کر دیکھتے رہنا تھا وہ مقابل آ گیا ہے اور کون ہے جو اسے اس سے دور لے جا سکے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں امریحہ، میں تم سے وہ سننا چاہتی ہوں۔ میں تم پر مر مٹا تھا اور مجھے اپنا یہ مر مٹنا بہت عزیز ہے۔ دل پسند وقفے کے بعد دل پسند انداز کو اپنا کر اس نے کہا۔ امریحہ دیر تک ہنستی رہی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ناراض ہو جایا کروں گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں تمہیں ناپسند کرنے لگوں۔ میں تم سے لڑوں گا لیکن تمہیں دور نہیں کروں گا۔ میں فاصلہ رکھ لوں گا لیکن تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں معاملات کو بگاڑوں گا تو انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ میری کچھ باتیں تمہیں تکلیف دے سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ میں ارادتاً تمہیں تکلیف دوں۔ میں عالیان صرف تمہارا ہونے کا حق کبھی تم سے نہیں چھین سکوں گا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی مکمل زندگی گزارتا ہو اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ہماری زندگی کو مکمل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ رکا کہ اب وہ بولنا نہیں سننا چاہتا ہے۔ پیغامات جو تم نے میرے لیے لکھے تھے کیا تم ان میں سے کوئی ایک مجھے اس وقت سنا سکتی ہو؟ امریحہ نے اسے دیکھا۔ یعنی یہ اب چاہتا ہے اسے بھی کچھ سنایا جائے لیکن ایسا بھی کیا ضروری ہے نا؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں۔ سن رہی امریحہ؟ اپنی یادداشت کو کنگالو۔ وہ ایک دم ہی دل گرفتہ سا ہو گیا۔ کیسے؟ میرے سر پر زخم آئے ہیں۔ تمہارا زخم تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ان زخموں نے میری یادداشت پر گہرے اثرات مرتب کیے اور میں تمہارے علاوہ سب بھول گئی۔ یہ بھی کہ یہ زخم مجھے کیسے آئے۔ مجھے یہ نظر نہیں آیا کہ میں مرنے جا رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ نظر آیا کہ میں تم سے دور جا رہی ہوں۔ مجھے یہ خوف نہیں ہوا کہ میں کس تکلیف سے گزرنے والی ہوں۔ مجھے یہ فکر لاحق رہی کہ تم کس تکلیف سے نہ گزرو۔ ایک عرصہ ہوا میں نے دنیا کو دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ ایک عرصہ ہوا میں نے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ بہت پرانی بات ہوئی۔ اب یہ کہ میں کیا کیا بھول سکتی ہوں لیکن صرف ایک تمہیں نہیں۔
تم میرے ہر معنی کی لغت ہو، میں ہر معنی تم سے کھوجتی ہوں۔ مجھے اس سے سروکار نہیں کہ دنیا کن شاہکاروں سے بھری پڑی ہے، میں صرف اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھے کس سے نوازا گیا، تم سے۔ میرے پیغامات اب تمہیں تا عمر پڑھتے رہنے ہیں اور انہیں یاد بھی رکھنا ہوگا۔ ان میں سے ایک پر لکھا ہے اناتا نو ایرونی، آخری بات کہہ کر وہ اپنی مسکراہٹ میں بے مثال ہوگی۔ یہ جاپانی ہے نا، یہ کوئی قدیم مصری زبان ہی کیوں نہ ہوتی، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ترجمہ کرنے والا اس کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، وہ ترجمہ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ امریہ کے لیے تالیاں۔ تم نے لکھا ہے تم بتاؤ۔ آلیان کے لیے تسلیاں۔ تم بوجھ کے دکھاؤ۔ آلیان دنیا میں سب سے پیارا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ اسے لگا اسے کوئی صدمہ ملنے والا، اتنی جلدی، ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی میں بہت پیارا ہوں۔ اسے اس کی فکر لگی تھی۔ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اسے کہہ لگایا۔ اچھا، پھر اس کا مطلب ہوگا بہاریں آلیان کے دم سے ہیں۔ تم کتنے خوش فہم ہو آلیان۔ میں ایسی خوش فہمیاں پالتا رہوں گا، مجھے ایسی خوش فہمی عزیز ہے۔ آفتاب کی تاب بنا کی نیل کے پانیوں میں اٹکیلیاں کرنے میں محو ہے اور آبی پرندے پھڑپھڑاتے پروں کے ساتھ ہر فکر سے آزاد ہیں۔ آگے ہی آگے بڑھتے وہ دونوں نئی منازل طے کر رہے ہیں اور ان کی آوازیں اپنی موجودگی کا احساس دور وادیوں میں بجتے رباب کی بے خود لے کی طرح دلا رہی ہیں۔ آلیان کے ساتھ پر میں شکر گزار ہوں۔ آلیان تھکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نا، اس نا پر اس نے اس کے سر پر ہلکی سے ہاتھ سے ضرب لگائی۔ آئی یادداشت واپس؟ امریہ ایسے کھلکھلائی جیسے واقعی یادداشت آ ہی گئی۔ میں خود کو تمہارے رنگوں سے سجاتی ہوں۔ رباب کی لے دیر تک وادیوں میں گونجتی رہی اور اس گونج پر وہ پھر سے مر مٹا۔ مشکِ آہوں نے نیل کی وسعتوں کو پاٹا اور زرقند برتا ہرنی کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور پھر ان دونوں کے گرد چوکیاں بھرنے لگے اور پھر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور اصفہان کے قالین ہاف نے زرِ احمر کے تاروں سے انہیں شاہکار میں بدل دیا اور ان میں ایک گہرے گپت راز کو نقش کر دیا جو ان کی رہنمائی تک رازی رہنے والا ہے۔ ایئرپورٹ صرف سادھنا ہی آئی تھی۔ آلیان کو حیرت ہوئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ جاب پر جانا اتنا ہی ضروری تھا سب کا؟ جب وہ گھر آئے تو آلیان مسکرا دیا۔ شٹل کاک کی سامنے کی دیوار پر چھوٹی بڑی رنگ برنگی پرچیاں جگہ جگہ چپکا تھیں اور ان پر نوٹ لکھے تھے۔ دونوں مل کر نوٹ پڑھنے لگے اور ذرا غور نہ کیا کہ یہ سادھنا لیڈی مہر کو لے کر کچن ڈور سے اندر چلی گئی ہے۔ کچھ پر جوکس لکھے تھے، کچھ پر دونوں مزاحیہ فقرے چست کیے گئے تھے۔ کچھ میں صرف امریہ کو مخاطب کیا گیا تھا، کچھ میں صرف آلیان کو، جیسے کہ آلیان کے لیے چند نوٹس پر یہ لکھا تھا: بیچاروں کے گروپ میں شمولیت مبارک ہو آلیان۔ دنیا میں ہر کام ممکن ہے، شوہر بن کر واپس انسان بن جانا ممکن نہیں۔ دنیا میں ایک ہی قوم مظلوم ہے جو خود پر ہوئے ظلموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتی، شوہروں کی قوم۔ آواز کی اس سودگی کے لیے نیک تمنائیں۔ نے امریہ کے لیے ایک نوٹ پر لکھا تھا: ہمارے پاس اب دو آپشن ہیں، مانچسٹر سے نکل جائیں یا مانچسٹر میں رہ کر امریہ کو بھگت لیں۔ ہم سب کا مشترکہ خیال ہے صرف پہلا آپشن ہی قابل قبول ہے۔ کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد دونوں اندر کی طرف لپکے۔ دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ایسے کھل گیا جیسے اندر سے دھکا دیا گیا تھا۔ گولف بالز، پاپ کارن، ببلر، کلر بالز کے ٹینوں ڈھیر نے دونوں کو کسی سونامی طوفان کی وسیع اور طاقتور لہر کی طرح آ لیا اور وہ اس میں دب گئے اور اسی میں دبے رہے اور ان کے ہاتھوں، پیروں، منہ، سر اور نہ جانے کہاں کہاں کلر بالز مختلف رنگوں میں اپنے نقش چھوڑ گئیں، مطلب انہیں جوکر بنا گئیں۔ دونوں نے اس ڈھیر میں سے سر نکالا اور ایک دم سے شٹل کاک کے اوپر نیچے کے کونوں خدروں سے ایک فوج نکل کر نمودار ہوئی اور یک زبان چلائی: سرپرائز! کیسا اچھا سرپرائز تھا نا؟ کارل، ویرا، سائے سب آگے کھڑے تھے۔ اٹس شو ٹائم! کارل نے انگلی اٹھا کر کہا اور 1 2 3 کے بعد گلے میں جھولتے گٹار پر اس شدت سے ہاتھ مارا کہ امریہ نے اپنا سر دوبارہ ڈھیر میں دے لیا کہ مبادا وہ بحری ہی نہ ہو جائے۔ آلیان نے خود کو اور امریہ کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن گردن تک دھنسے ہونے کی وجہ سے وہ ایسا کرتے بار بار گولف بال سے پھسل کر گر جاتا۔ تھک کر وہ وہیں بیٹھا رہا اور کارل، ویرا اور سائے کا شو دیکھنے لگا جو کسی راک سٹار کی بھدی اور خوفناک نقل
اتار رہے تھے اور شادی کے سائیڈ افیکٹ سے لبالب ہوئے گانے کو ہل جل کر اور اچھل اچھل کر گا رہے تھے، اور پیچھے شاید پوری پونی جو عام موجود ہوئی تھی ہل ہل کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان سب کے دانت نیلے پیلے رنگوں سے رنگے ہوئے تھے اور جب وہ گانے کے لیے منہ کھولتے تو بہت دلکش منظر پیش کرتے۔ سائے نے آگے بڑھ کر عالیان کے سر پر کاغذ کی ٹوپی رکھ دی جس پر لکھا تھا مسٹر رائٹ، اور پھر امریحہ کے سر پر رکھی جس پر لکھا تھا مسز آلویز رائٹ۔ گانا گاتے وہ آگے ہی آگے ان کی طرف بڑھتے آئے اور گول کی صورت ان کے اوپر جھک گئے جیسے زمین سے نکلے ڈائناسور کے جوڑے کو ملاحظہ کر رہے ہوں، اور پھر نیلے پیلے دانتوں والے منہ کھول کر یک زبان چلائے، کنگریچولیشن! امریحہ نے سوچا کیسے شریف لوگ ہیں، کیسے پیار سے مبارکباد دے رہے ہیں۔ شریف لوگوں میں سے ایک نے اسے ایک گفٹ دیا جو بعد ازاں امریحہ نے اپنے کمرے میں بہت شوق سے کھولا اور ایک پنچ نکل کر اس کی ناک پر بڑے زور سے لگا۔ اس نے کتنی بار تو اس گفٹ کو فلموں اور ٹی وی میں دیکھا تھا، اتنا عام ہونے کے باوجود وہ پنچ بہت خاص انداز سے اس کی ناک سجا گیا۔ دنیا بھر میں اس گفٹ کو کھولنے والے اس سے برآمد ہونے والے گھونسے سے انجان ہی ہوتے ہیں۔ اندر ایک نوٹ لکھا رکھا تھا، میری طرف سے پہلا تحفہ، یہ یاد دلانے کے لیے کہ میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ ہاں، وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک تحفہ عالیان بھی کارل کے لیے لایا تھا۔ لاہور کی سیر کرتے وہ اتفاق سے ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں خالص دیسی اور روایتی سامان رکھا تھا۔ اس خالص سامان میں سے عالیان نے کارل کے لیے کیا لیا؟ حقہ! جی! اس نے دکاندار سے حقے کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم کیا اور خرید کر لے آیا۔ تم سگریٹ بہت پیتے ہو نا؟ یہ ڈیڈ ہے سگریٹ کا۔ صرف ڈیڈ ہی اٹھا لائے؟ موم، گرینڈ پا نہیں لائے؟ نہیں، وہ اگلی بار جاؤں گا تو لاؤں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری زبان نے چلنے میں کافی رفتار پکڑ لی ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ تم ایما کے گھر کوئی کارروائی کرنے گئے تھے اور اس کے کتے سے جا ملے۔ جس رفتار سے تم بھاگے، دیکھنے والوں نے اس رفتار کی داد دی۔ سائے جو ان دونوں کے قریب ہی بیٹھا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے تم یہ سمجھ ہی چکے ہو کہ اب جانور تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں اور وہ تم سے ڈرنے والے بھی نہیں۔ کارل نے اچھل کر سائے کی گردن دبوچ لی۔ سائے، پوری یونی میں تمہیں ایک میں نے بچہ سمجھ کر چھوڑا ہوا تھا، تم نے ثابت کر دیا، تم بڑے ہو گئے ہو اب۔ سائے ہنسنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے تنگ کرو، میں تم سب کا باپ بنے رہنے سے تنگ آ چکا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں مستقل تمہارا باپ بنا رہ سکتا ہوں۔ باپ! کارل نے بچے سائے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سر سے بلند کر دیا۔ سائے چیخیں مارنے لگا۔ عالیان سائے کی مدد کو لپکا۔ عالیان کو انہیں ڈنر کروانے لے جانا تھا اور عالیان جانتا تھا خاص طور پر کارل اس کی جیب پر کس قدر بھاری پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف امریحہ، ویرا، سادھنا این کو ڈنر کے لیے لے جا چکی تھی۔ زندگی اس معمول پر آنے لگی جس سے وہ ہٹی ہوئی تھی۔ عالیان صبح سے شٹل کاک سے اپنی سائیکل پر بٹھا لیتا، کبھی وہ ویرا کے ساتھ سائیکل پر ہوتی، کبھی وہ 3 یا 4 اپنی اپنی سائیکلوں پر ہوتے۔ جب وہ عالیان کی سائیکل کے پیچھے ہوتی تو اسے ایک لمبے چکر کے بعد یونہی اتارتا اور کارل انہیں دیکھ لیتا تو ان کی سائیکل سے اپنی سائیکل ٹکراتا، انہیں گراتا، ہاتھ لہراتا آگے نکل جاتا۔ اس کا ماننا تھا کہ امریحہ نے برازیلیا میں ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ایسے زخم کھائے کہ اب یہ چھوٹے موٹے زخم اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے، اور ایسے چھوٹے موٹے زخم اسے اکثر لگ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ رات کو جاب سے واپسی کے بعد اور اپنے ہال جانے سے پہلے وہ اس کے کمرے کی کھڑکی تک آتا اور کچھ دیر ٹھہر کر چلا جاتا۔ وہ سیٹی پر نئی نئی دھنیں بجانے لگا تھا اور بہارانہ چمک نے مستقل اس کی آنکھوں میں بسیرا کر لیا تھا۔ اب وہ سائیکل کو گول گول دائروں میں گھماتا تھا اور اس دائرے کے اندر امریحہ کو کھڑا کر لیتا تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی کہ وہ یونہی میں اس کے پیچھے پیچھے رہے، کیونکہ اب وہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اب یہ سوال کہ کلاس کے بعد وہ کہاں مل سکتا ہے کا جواب امریحہ کے ساتھ بھی پرانا سا ہو چکا تھا۔ عالیہ نے اپنے سارے گمشدہ احساسات پا لیے اور اس نے بڑے جامع انداز سے خود کو اکٹھا کر لیا۔ ولید البشر نے ایک اور بار پھر کوشش کی تھی اسے اپنے کام لانے کی، اور اس بار اس نے بھڑکے بنا بہت آرام سے اس کے ذہن میں یہ نشین کر دیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ماما مارگریٹ کی ساری ڈائریاں اس نے امریحہ کو دے دیں کہ وہ انہیں پڑھ لے اور جان لے کہ اس کی ماما کیسی خاتون تھیں۔ وہ کیسی خاتون تھیں یہ جاننے کے لیے امریحہ کو ڈائری پڑھنے کی ضرورت بلا شبہ نہیں تھی۔
آلیان کی ذات میں ان کی شخصیت بہت اچھے سے نمایاں ہو جاتی تھی، لیکن اس نے یہ ڈائریاں اس نظر سے ضرور پڑھیں جس نظر سے آلیان پڑھتا رہا ہوگا۔ مانچسٹر کی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے، بارش کی پھوار سے خود کو بھگوتے اور کسی گمنام ریسٹورینٹ کے اکیلے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر کافی یا سوپ پیتے ہوئے اسے بچپن کی باتیں سناتا، وہ اسے بتاتا تھا کہ اس کی ماما دیکھنے میں کیسی تھی اور جب کبھی وہ مسکرا دیتی تو اپنے حسن کو کیسے مکمل کرتی تھیں۔ وہ ان رنگوں اور ملبوسات بارے بھی بات کرتا ہے جو مارگریٹ پہنا کرتی تھی، اور اسے وہ سب جملے ٹھیک ٹھیک یاد تھے جو ماما مارگریٹ اسے گود میں بٹھائے اس کے کانوں میں کہا کرتی تھیں۔ ان سب باتوں کو کرتے وہ کم ہی افسردہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ پرسکون ہوتا جا رہا ہے۔ جس بے چینی نے اس کے اندر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے، وہ نشان اب مٹنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ آج بھی وہ کافی بنا کر اسے کچن میں ہی بھول آتا ہے، یہ سوچتے سوچتے کہ امریہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ وہ اسے فون کرتا ہے، اسے بات کرتا ہے، فون بند ہوتے ہی پھر سوچنے لگتا ہے کہ اب امریہ کیا کر رہی ہوگی، اور کبھی کبھی وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس پر وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو برازیلیا اسٹیڈیم کے باہر ہوئی تھی۔ وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ سائیکل بھگاتا شٹل کاک آتا ہے اور امریہ کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ، پھر 1 منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا۔ وہ دونوں ہفتے کی شام ایک پل پر کھڑے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آس پاس کافی رش تھا اور وہ اسے چھپ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ آلیہ نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ 1 منٹ گزرا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اور جیسے کہ اس میں امریہ نامی ریڈار فکس تھا، اس نے ٹھیک 1.5 منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ میں چھپ کر چلتی امریہ کو جا لیا اور انگلی اٹھا کر کہا، فریز، اب تمہاری باری۔ امریہ نے مسکرا کر کہا اور رخ موڑ لیا، اور 1 منٹ گزرا، وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ 15 سیکنڈز کے اندر اندر اس نے آلیان کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ آلیان خود بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ سڑک پر گری کہکے لگا رہی تھی، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم، چلو پھر سے کرو۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ میں پھر گر جاؤں گی، تم پھر سے آؤ گے، اگر یہ ڈرامہ 100 بار ہوگا تو تم 100 بار اس جال میں آؤ گے، تمہیں ہر بار یہی لگے گا، اوہ اس بار یہ سچ میں گر گئی، ہر بار تم اس جھوٹ میں آؤ گے، تم رہ ہی نہیں سکتے۔ امریہ کے کہکے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ آلیان نے غور سے امریہ کو دیکھا۔ تو تم نے کارل سے کلاسز لینا شروع کر دیں؟ میں گئی تھی اس کے پاس، اس نے کہا ایڈمیشن بند ہو چکے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایڈمیشن بند ہونے کا کہا تھا یا تم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی؟ آلیان نے جاندار کہکا لگایا۔ امریہ بھی ہنسنے لگی۔ آلیان نے چھپ جانے اور ڈھونڈ نکالنے کے اس کھیل کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا۔ وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے لگا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کو بٹھائے پانی پر رواں تھی، اور اس سے سوچ رہے وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا۔ لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر آئی تھی۔ وہ نانی بن گئی تھی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خدا کی کس زحمت اور کس رحمت کا شکریہ ادا کریں۔ خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا ہے، وہ تشکر سے کہتی جاتی۔ انسان دوست انسانوں کو خدا نوازتا ہی رہتا ہے اور کبھی دکھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو دل میں کوئی تعصب رکھتے ہیں نہ نظر میں حسد، یہ لوگ جو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں، اگر نہ ہو تو زمین بے آباد اور بنجر ہونے میں وقت نہ لے۔ ویرا کا بھائی الیکسی چند دنوں کے لیے مانچسٹر آیا اور ایک کار میں ٹھنس کر انہوں نے اسے مانچسٹر اور لندن گھمایا۔ بے چارہ سائے کارل اور آلیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پچک پچک کر چنا منا سا ہو کر واپس آ گیا۔ ویرا کار چلاتی لہراتی رہی اور امریہ پوری قوت سے چلاتی رہی۔ جاتے وقت وہ ویرا کے گوش گزار ایک بیان جاری کر گیا، اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتے تو میں پہلے ہی بتا دوں، روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانیہ ہوگا جو روس پر گزرے گا۔ روس پر کیسے ہی سانیہ گزرتا، ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ڈگری کے بعد اور آلیان امریہ کی باقاعدہ شادی کے بعد انہیں وہیں جانا تھا۔ اس دوران ایک بار امریہ نے بھی پہاڑ پر رسے سے چڑھنے کی کوشش کی اور وہ ویرا سے اسکیٹنگ بھی سیکھ رہی تھی، یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا
جب مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کالے اور ایک بھورے بالوں والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئیں گی، اور اس بار بھی رشین لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بددل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دے اور روس کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دے۔ چند ایک بار امریہ نے کارل کی بھی مدد کی۔ ایک بار اسے ایما کا جوتا لا کر دیا اور ایما کو بھی ننگے پیر یونیسیف گھر جانا پڑا۔ جوتے والی حرکت پر شرمندہ ہوتی امریہ ایما کے گھر معذرت کرنے اور یہ ثابت کرنے گئی کہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ کارل اس کے پاس سے جوتا چھین کر لے جائے گا۔ ایما اس کے لیے کافی بنانے کچن میں گئی اور ایما کے پیچھے کچن تک جاتے راستے میں آتے لاؤنج، بیڈ روم، چند ریکس کے قریب سے گزرتے امریہ نے اپنی کتابوں میں دبی ایک فائل کھول کھول کر خالی کرنا شروع کر دی۔ کچھ زیادہ نہیں، فائل میں کاکروچ کی ننھی منھی سی فوج آباد تھی جو اب ایما کے گھر پرورش پانے والی تھی۔ ایما امیر باپ کی نازک اندام کاکروچ کو خونی بلا سمجھنے والی پیاری سی بچی تھی۔ کچھ زیادہ نہیں ہوا، ایما کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہا۔ کاکروچ تھے کہ ہر طرف سے نکلتے ہی آ رہے تھے۔ اتنے کاکروچ تو اس کے پورے خاندان نے اپنی پوری پیدائشی اور وفاتی تاریخ میں نہیں دیکھے تھے۔ خیر، امریہ اور کاکروچ کا کیا تعلق؟ وہ تو کافی پی کر آ گئی تھی واپس، اور پھر ایما کو سائیکل ریس چیلنج بھی دے دیا۔ ایما کی سائیکلنگ اچھی تھی، صرف انجوائمنٹ کے لیے اس نے چیلنج قبول کیا، اور جب وہ وننگ لائن کراس کرنے جا رہی تھی کہ ایک چھڑا اس کے سر پر آ کر لگا اور وہ بیچاری ایسے گری کہ 2 دن یوں ہی نہیں آ سکی۔ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ شاید ایما نے نہیں سنا تھا، البتہ کارل نے سنا بھی تھا اور یاد بھی کر لیا تھا۔ کارل کو برا بھلا کہتے بلکہ برا بھلا ثابت کرتے امریہ نے ایما کے متوقع شو کے پاس بھی حاصل کر لیے تھے۔ آرٹ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے اپنے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات کو پہن کر وہ خود بھی ریمپ پر واک کر رہی تھی۔ اچھا خاصا گلیمرس ایونٹ تھا کہ کارل ریمپ پر چڑھ گیا اور یہ لمبے سارے ریمپ پر جم کے انداز میں زومبی بنا ایما کے ساتھ ساتھ چلتے اسے گھورتا رہا۔ نہ پلک جھپکی، نہ گردن کا زاویہ بدلا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ آرگنائزر کا ہی کوئی ایونٹ ڈیزائن ہے، اور جو ریمپ پر چل رہی تھی وہ اپنی واک خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ البتہ بیک سٹیج جا کر وہ رو پڑی۔ تمہارے مرنے پر میں ایک گرینڈ پارٹی دوں گی کارل، روتے روتے وہ چلائی۔ وہ پارٹی وہ تب دیتی نا جب پارٹی دینے کے لائق رہتی، اور کارل واقعی بھی مر جاتا۔ اس کی صرف غلطی تھی کہ اس نے کارل کو پرپوز کیا اور پھر چھوڑ دیا، لیکن اب کارل تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا نا۔ کچھ غلطیاں ایسے ہی جان کا عذاب بن جاتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط سے وہ سب ایک ایک چیز کا انتخاب کر رہے تھے تاکہ رات کی پارٹی میں وہ کسی صورت کسی فلمی ہیرو سے کم نہ لگیں۔ شارلٹ سے کارل نے ایک فلمی پارٹی کے پاس حاصل کر لیے تھے۔ آلیان کو تو ذرا دلچسپی نہیں تھی جانے میں۔ کارل سائے شاویز جا رہے تھے کیونکہ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی نسل دنیا کی سب سے بھوکی عوام ہوتی ہے۔ یہ جتنا کھاتی ہے اتنی ہی اور بھوکی رہتی ہے، جتنا اور کھاتی ہے اتنی اور بھوکی رہ جاتی ہے۔ تو اس بھوک کو مٹانے وہ سب ایک کوشش کرنے جا رہے تھے۔ وہ کھانے جو بقول ان کے انہوں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھے تھے اور خوابوں میں ہی چکھے ہیں۔ ان تینوں کا جوش و خروش دیکھ کر آلیان کہکے لگا رہا تھا۔ پھر شارلٹ آ گئی اور وہ اس کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ مورگن اور وہ چند دنوں کے لیے ماما مہر کے پاس رہنے آئی تھیں۔ مورگن تو خیر معمول کے مطابق آیا کرتی تھی، لیکن شارلٹ کو اس وقت آنے کی جلدی رہا کرتی تھی جب اس نے کوئی مزیدار سی کہانی بنا لی ہوتی تھی اور اس کہانی کو اسے فل پرفارمنس کے ساتھ ماما کو سنانا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے نئی کہانی اس کے پاس آلیان اور امریہ کی ہی تھی۔ تو تم نے برازیلیا میں ہزاروں لوگوں کو پھلانگا اور کئی لوگوں کو گھوسے مارے اور کتنے ہی لوگوں کو اٹھا کر پھینکا۔ ہاں، یہ کہانی مجھے اچھی لگی، تمہاری شادی کے دن میں سب کو سناؤں گی۔ ویسے ماما کو سنا چکی ہوں میں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ہنس دیا۔ تو مورگن نے ٹھیک کہا تھا، اس بار دولہا بھاگے گا۔ شارلٹ اس کے نکاح سے اب تک 50 بار یہ کہہ چکی تھی۔ دراصل اس سے بات کرتے اس سے بھائی کی جگہ یہ بولنا شروع کر دیا تھا، لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم عین شادی کے وقت بھاگتے۔ کتنی حسرت ہے مجھے ایسا مناظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ آخر حسرتیں جلدی پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہ ہوں تو کیا فائدہ زندگی کا؟ مجھے یقین ہے جارڈن نے ایک نفسیاتی معالج سے رابطہ کر لیا ہوگا۔ میرے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ ویسے تم نے ایک اچھا ہیرو ہونے کا ثبوت دیا۔ تم پارٹی میں جا رہے ہو؟ نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں جانے میں۔ میں پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اچھی بات ہے، جانا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے امریہ اور ویرا میرے ساتھ جا رہی ہیں، اور این بھی، اور اتفاق سے سادھنا بھی۔ شارلٹ نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ آلیان چوکا۔ اچھا، کیا فلم سٹار بھی آ رہے ہیں؟ آئیں یا نہ آئیں، تمہیں تو اس سب سے دلچسپی ہی نہیں۔ نہیں، مجھے فلم سٹار سے ملنا ہے۔
किस फिल्मी सितारे से? पैरामाउंट पिक्चर्स की हीरोइन अमरेहा से। वैसे अमरेहा और वीरा खास तैयारी कर रही हैं जाने के लिए। अच्छा। वो सोचने लगा कि इसे क्यों नहीं बताया गया। उसे इसलिए नहीं बताया कि वो सब आपस में ही इंजॉय करना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि कारल जा रहा है, लेकिन उसे लिफ्ट किसने करवानी थी। हॉल वापस आकर वो भी जाने के लिए तैयार होने लगा तो इन सब को इस पर हंसने का मौका मिल गया। वो चुपचाप इनकी हंसी सुनता रहा और तैयार होता रहा, और फिर वो सब पार्टी में आ गए। कारल तो पार्टी में ऐसे शामिल हुआ जैसे मेहमान खसूसी वही था। आलियान अलबत्ता इधर उधर देखता और घूमता रहा। एक दूसरे के साथ मुंसलिक 3 बड़े बड़े हॉल से शार्लेट फ़ोन उठा रही थी, ना अमरेहा और वीरा एन और ना ही शरीफ सी साधना। हद है, कितनी तेज़ हो जाती हैं ये लड़कियां जब एक साथ होती हैं तो। हॉल्स और इन हॉल से निकलती सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर उतर कर वो थक चुका था, और हर तरफ चमकते दमकते लोग फैले हुए थे, और इन लोगों में अमरेहा नहीं दिखाई दे रही थी। उसे साधना और एन एक जगह नज़र आ गई। अमरेहा कहाँ है? उसने साधना से पूछा और उसने कंधे उचका दिए। उफ़, ये ख़वातीन। इसे वीरा भी नज़र आ गई, चंद लोगों से बात करते हुए। करीब ही शार्लेट खड़ी थी, लेकिन अमरेहा नहीं थी। उसने इनके करीब जाकर इनसे पूछा, और जवाब में इन्होंने ऐसे देखा जैसे जानती ही नहीं कि वो कौन है और क्या पूछ रहा है। वो खुद ही सर उठा कर देखने लगा। फिर उसे दूर अमरेहा की झलक नज़र आई, जो मुस्कुराकर किसी की आड़ में छुप रही थी, और वो इसकी तरफ लपका, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कितनी ही बार वो इसे ऐसे ही नज़र आती रही, किसी की आड़ में छुपती हुई और गायब हो जाती। आलियान को बहुत शौक था ना उसे ढूंढ निकालने का, तो वह इसका ये शौक पूरा कर रही थी। कई सौ लोगों की आड़ में छुप छुप जाने का खेल अच्छा है। अपने रेशमी आसमानी रंग की फ़्रॉक के दामन को लहराते खूबसूरत लोगों के हुजूम के पीछे छुप छुप जाते उसके लिए अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। चंद एक ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, और जैसे कुछ जानकर और सब समझकर वो मुस्कुरा दिए। हॉल की वसअत में और लोग दाखिल होने जा रहे थे। रश बढ़ रहा था। आलियान का काम और मुश्किल हो रहा था। वो इसे पूरी शिद्दत से ढूंढ रहा था, और वो पूरी शिद्दत से छुप रही थी। और फिर अफरा तफरी में सीढ़ियाँ चढ़ते आलियान का पैर फिसला, और वो 2 स्टेप लुढ़क कर गिर गया, और यूं 10 सेकंड्स के अंदर अमरेहा उसके सामने थी। जाओ, फिर छुप जाओ, मैं फिर ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। 100 बार गिरूंगा, तुम 100 बार आओगी। अगर ये झूठ होगा तो तुम हर बार इस झूठ में आओगी। आलिया ने आंख दबाकर कहा, और उठकर खड़ा हो गया और इसका हाथ पकड़ लिया कि वो फिर से छुप ना जाए। आज वो इसे इस ख्वाब के बारे में बताने वाला था, जिसमें उसके बालों में लहरें थी और उसकी पोशाक सुर्ख थी। अब इसे अमरेहा से वादा लेना है। क्या वो इस ख्वाब को हकीकत में बदल देगी? यकीनन वो इनकार नहीं कर सकेगी। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं एक दोस्त रखता हूँ, और मेरी खुशियों के सारे रास्ते मेरे दोस्त के दिल से होकर आते हैं, क्योंकि मेरी दुआओं पर आमीन मेरा प्यारा दोस्त है। तुम्हारे साथ मिलकर बिज़नेस करने का इरादा मैंने बदल दिया है। वो किस लिए? मैं बिज़नेस करूँगा, लेकिन अभी नहीं। मेरा ख़्याल है पहले मुझे मेरी ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि अब तक तुम ज़िंदगी एंजॉय ही करते रहे हो। एक बिज़नेस स्टडीज़ का स्टूडेंट क्या ज़िंदगी एंजॉय करता रहा होगा? फ्रेश, हर वक्त पढ़ना, लाइब्रेरी, किताबें, असाइनमेंट्स, फिर लेक्चरार्स और ये वो। मुझे तो ये मालूम तक नहीं कि यूनी में कोई कैंटीन भी है। कैंटीन का तुम्हें मालूम भी कैसे होगा? तुम्हें कुछ ख़रीद कर थोड़ी खाना होता है। मुझे तो प्रोफेसर के ऑफ़िस का मालूम है, या बिज़नेस डिपार्टमेंट का। यूनी आना, जॉब पर जाना, हॉल जाकर रात गए तक पढ़ते रहना, और पढ़कर शराफत से सो जाना। ज़िंदगी ऐसी होती है क्या? कितने मासूम लग रहे हो कारल तुम ये सब कहते हुए। पता नहीं आलियान कौन बददुआ दे गया है मुझे ऐसी मासूमियत की। मेरा भी दिल चाहता है शरारतें करूं, उछलूं, मस्ती करूं, तुम्हारे साथ इधर उधर की सरगर्मियों में हिस्सा लूं, और नहीं तो एक बार किसी को छोटी सी चुटकी सी भर लूं, देखूं कि वो कैसे उछलता है। आलियान सर हिलाने लगा। सिर्फ एक चुटकी भरने का ख्वाब भी अधूरा रह गया होगा ना तुम्हारा? अभी तो मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। चंद दिन पहले गूगल करते मेरी नज़रों से एक रॉयल प्रिंसेस गुजरी। खुदा के लिए आगे कुछ ना कहना। मैं शाही ख़ानदान की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मैं एक सच्चा इंग्लिश शहरी हूँ, और मेरे सब हमदर्दियाँ शाही ख़ानदान के साथ हैं। कारल ने मुंह बना लिया। तुम अपनी वफ़ादारी कायम रखो। वैसे वो बरतानवी शहज़ादी नहीं है। ओह अच्छा, फिर भी कारल, वैसे एमा एक अच्छी लड़की है। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैं जब उसे अकेला देखता हूँ मुस्कुरा देता हूँ कि कैसी खुशकिस्मत लड़की है एमा। तुम्हारे बगैर कैसी खुश और प्यारी सी लगती है। और कितनी प्यारी है ये अमरेहा तुम्हें बताएगी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पर तुम्हारे ख्यालात में अमरेहा को तफसील से बताऊँगा। फिर खिड़की बंद मिलेगी और जूलियट की फटकार खुली, जिसे सुनते तुम बड़े खुश और प्यारे से लगोगे। हा हा हा। फिर तुम एमा को मना लो।
میں عالیان نہیں جو اس کے پیچھے پاگل ہو جاؤں، اور وہ امریہ نہیں کہ مجھے پاگل کر بھی دے۔ دنیا میں ایک مخلوق لڑکی کی کبھی کمی نہیں رہتی، ہر طرف سے حشرات کی طرح نکل آتی ہیں۔ کتنے بھی سپرے کر لو، کیسی بھی زہریلی دوا پھیلا دو، یہ تباہی دنیا میں پھیلتی ہی جاتی ہے۔ جب تک تم لڑکیوں کو حشرات سمجھتے رہو گے، وہ تمہارے ساتھ انسان بن کر سنجیدہ کیسے ہوں گی؟ میں خود کو انسان سمجھتا ہوں کافی ہے، جبکہ دوسروں کا اس سے اختلاف ہے، عالیہ نے کہہ کر لگایا۔ کلاس لینے کے بعد وہ دونوں یونی میں ٹہل رہے تھے اور پھر قریب سے گزرتی ایک فریشر لڑکی ذرا سی اچھلی اور ہلکی سی چیخ مار دی۔ کچھ زیادہ نہیں، کارل نے تو بس چٹکی بھرنے کا اپنا ننھا منھا سا خواب پورا کر لیا تھا۔ آخر ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کرے اور ان کی تعبیر پر خوش ہو۔ آخر کوئی کب تک اپنی خواہشیں دل میں دبائے رکھے، یہ اس کا کام ہے۔ کارل نے غصے میں بس لال ہی ہو جاتی لڑکی سے عالیان کی طرف اشارہ کر کے کہا اور بھاگ گیا۔ عالیان کو بھی ظاہر بھاگنا پڑا، کیونکہ لڑکی اپنے دائیں ہاتھ کو تھپڑ کے لیے زحمت دیتی نظر آ رہی تھی۔ اسی دن کی شام کو امریہ ویرا کی سائیکل کے پیچھے بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی۔ امریہ نے تو ویسے بھی جاب چھوڑ دی تھی اور ویرا کے پاس بھی کچھ وقت نکل آیا تھا، تو وہ دونوں ساتھ نکل پڑتی اور ادھر ادھر کھاتے پیتے وہ مانچسٹر میں آوارہ گردی کرتی رہتی۔ میں اب بھی رات کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتی ہوں، مجھے لگتا ہے میں خواب میں وہی سب دیکھتی رہی تھی جو تمہارے ساتھ برازیلیا میں ہوا تھا، اور زندگی کا بدترین احساس تھا۔ امریہ، میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم بے جان ہو رہا ہے اور مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ ویرا پہلی بار اس واقعے کے بارے میں کچھ بات کر رہی تھی۔ سائیکل پر بیٹھے بیٹھے امریہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے ویرا کی کمر میں محبت کے گہرے اور شدید احساس کے تحت بازو حائل کر لیے۔ میں نے اسی وقت محسوس کیا امریہ کہ وہ زندگی کیا ہوگی جو تمہارے بغیر ہوگی۔ بغیر آواز کے میں نے خود کو روتے پایا، اور اس وقت مجھے لگا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ میں اب تک سمجھ نہیں سکی کہ امریہ کہ آخر وہ کیا ہے جو میرا تم سے جڑ گیا اور جو جدا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے تم سے ایسا جان لیوا لگاؤ کیوں ہے؟ آخر اتنی دور روس میں رہنے والی لڑکی ویرا اور اتنی ہی دور پاکستان میں پیدا ہونے والی امریہ کے اندر ایسا کیا بیچ دیا گیا ہے جو تناور ہوتا جا رہا ہے اور جس نے ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیا ہے؟ ایسے فاصلوں پر پیدا ہونے والے لوگوں میں اتنی قرابت کہاں سے آ گئی؟ اب امریہ سائیکل چلانے لگی اور ویرا اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اسے خدا کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ لیتی ہے، پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی، امریہ نے کہا۔ اس امریہ نے جس نے خدا سے ہزاروں لاکھوں بار شکوے کیے تھے کہ اس نے اسے اچھے لوگوں کے ہجوم میں پیدا نہیں کیا۔ شاید۔ ویرا نے سر ہلایا اور وہ روسی گانا گانے لگی، جسے امریہ بھی ساتھ ساتھ گانے کی کوشش کرنے لگی، اور اس مانچسٹر کی سڑکوں پر سرمئی اور سفید فراقوں میں ملبوس دو لڑکیاں گنگناتی ہوئی اس راستے کی طرف بڑھنے لگیں جن پر دو سچے دوست ہی گامزن ہو سکتے ہیں اور جنہیں صبح زندگی کے سبھی اجالے لیے خوش آمدید کہتی ہے، اور خوش قسمت بھی۔ میں تمہیں اس لیے خوش قسمت نہیں کہوں گی کہ تمہیں عالیان ملا، میں تمہیں صرف اس لیے خوش قسمت کہوں گی کہ تم دیدی کی بیٹی بن گئی ہو۔ وہ دونوں نشست گاہ میں بیٹھی ہیں۔ ابھی امریہ ماما مہر کو ان کے کمرے میں سلا کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سب سادنا کی کہانی سنتے رہتے عین بھی سو چکی تھی۔ جب میں یہاں آ رہی تھی تو میرا دل چاہتا تھا میں مر جاؤں، لیکن کسی دوسری جگہ انجانے لوگوں انجانے ماحول میں نہ جاؤں۔ مجھے یہ عذاب لگ رہا تھا کہ جب میں یہاں آ گئی تو مجھے لگا جس گھر سے رمیش کے لیے نکل گئی تھی میں اسی گھر میں واپس آ گئی ہوں۔ آریان بہت بیمار تھا اور مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی، اور اس گھر کے سارے پیسے میرے حوالے تھے۔ آج تک مجھ سے ایک پیسے کا حساب نہیں لیا گیا۔ روز صبح آریان کو ایک فون کال جاتی ہے یہاں سے، اور دیدی اسے ایک روز نظم سناتی ہیں۔ یوں آریان بلند حوصلہ اور باہمت ہوتا جا رہا ہے۔ آریان ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس کے لیے دیدی نے دعا کی۔ آریان کی ماں کی دعائیں رد کی جا سکتی ہیں، دیدی جیسے انسان کی نہیں۔ آریان کی بیماری کی صورت میں جو مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھے سزا دی، وہ دیدی کے ملنے سے وہم ہو گئی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ ہاں میں بھی بھگوان کو پیاری ہوں، اس نے مجھے پیارے لوگوں میں بھیجا۔ امریہ، اگر ہمیں درد ملتا ہے تو دوا اس سے بھر کر ملتی ہے۔ امریہ نے سادنا کی گیلی آنکھیں صاف کیں۔ آج کل سادنا بہت خوش تھی اور خوشی سے بار بار رو پڑتی تھی۔ لیڈی مہر نے آریان اور آریان کے پاپا کو مانچسٹر بلوا لیا تھا عالیان کی شادی کے لیے، اور سادنا سے گزرے بھی وقت نہیں گزر رہا تھا۔ تم بہت خوش قسمت لڑکی ہو امریہ، مزید آنکھیں گیلی کرتے ہوئے سادنا نے کہا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ اب دنیا میں کون ہے جو مجھے سیاہ بخت کہہ سکے؟ میں ماما مہر کے زیر سایہ رہنے والی ہوں، جو عظمت کی بلندیوں پر ہے، جو فرش پر عرش والے کی رحمت ہے،
اور رحمت جیسے ہی دادا بھی روز فون کرتے اور رو پڑتے۔ پہلے یہ احساس تھا کہ وہ پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی، اب یہ یقین کہ بس اب وہ پڑھائی ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ وہ روز بابا کو بھی فون کرتی، سلام کرتی، حال چال پوچھتی، پھر خاموشی چھا جاتی اور فون بند ہو جاتا۔ دادا کہہ چکے تھے کہ اپنے باپ کی خاموشی کا احترام کرو، تو وہ وہی کر رہی تھی۔ محبت ادھر بھی قائم تھی اور ادھر بھی۔ اور پھر رات کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، سورج طلوع ہونے میں وقت لیتا ہے اور اس مطلوبہ وقت کا احترام کرنا چاہیے۔ موسم بدل رہا ہے، وقت گزر رہا ہے اور اس بار دونوں کے پیرہن دلکش ہیں۔ صبحوں کا انتظار رہتا ہے، شاموں میں ٹھہرا جاتا ہے اور راتوں کی نیند میں دل پسند خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ مانچسٹر نکھر نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں گھڑیاں بند کر دینے کو جی چاہتا ہے اور کبھی کبھی یہ دل بھی چاہتا ہے کہ یونی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، کسی کو کہیں جانے نہ دیا جائے اور سب دائرے بنا کر بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے دیس کی کہانیاں سنائیں اور سب سنتے جائیں، سنتے ہی جائیں۔ وقت کبھی نہ گزرنے کے لیے ٹھہر جائے، یا پوری یونی کو ریشمی لحاف میں لپیٹ دیا جائے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے محبت سے گھنٹوں دیکھا جائے، پھر اسی کے سرہانے خود بھی میٹھی نیند سو لیا جائے۔ سیمسٹر ختم ہو جانے کو تھا، بس ان کی پیاری دلاری یونیورسٹی میں گزارے دن اب ڈائریوں اور البمز میں ہی مقید ہوئے رہ جانے والے تھے۔ وہ سب اسٹوڈنٹس جنہیں وہ نام سے اور وہ سب جنہیں شکلوں سے جانتے تھے، وہ سب زندگی کی راہوں میں بکھر جانے والے تھے۔ سائی روپا سے اظہار محبت نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا کہ ایسے وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، لیکن روپا نے خود ہی اسے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا اور سائی کے لیے یہی بہت تھا۔ ویسے بھی وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں اس کے فراق میں رونے کی بجائے اسے خوشی سے یاد کرنا اور دعاؤں میں اس کا نام لینا پسند کروں گا۔ یہ بات صرف سائی ہی کہہ سکتا تھا اور وہ کر بھی سکتا تھا۔ نوال اور دائم کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی انہوں نے خاص سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے کی تاکہ ان کے سب دوست شرکت کر لیں، اور ویسے بھی امتحانات کے بعد امریہ عالیان کی متوقع شادی کا ایسا شور تھا کہ انہوں نے امتحانات سے پہلے اپنی شادی کو ترجیح دی۔ فرینک ویک آنے سے پہلے ہی کارل نے اعلان کر دیا کہ وہ یہ ویک 2 ویک پہلے سے ہی منائے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ پہلے مرحلے میں وہ جم کی کاپی بن گیا اور بغیر پیسوں کے کام شروع کر دیا۔ وہ 1 گھنٹہ یا کچھ زیادہ وقت ایک کو دیتا اور اتنے سے وقت میں وہ شکار کو عاجز کر دیتا۔ جم تو پھر بھی ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھتا تھا، اس نے یہ فاصلہ بھی ختم کر دیا عین منہ کے پاس، عجیب و غریب سیرپ پی کر، منہ سے گندی سی بو نکالتے ہوئے کہ ناک پر ہاتھ رکھنے پر بھی بو ناک میں گھسی آئے۔ ایک ہی ہفتے میں اس نے کئی شکار نپٹا لیے، اور اسی ایک ہفتے میں وہ یونی میں خاص جوتے پہن کر آیا جو خدا جانے اس نے کس سائنسدان سے بنوائے تھے کہ خود آئنسٹائن بنا تھا ان کے لیے۔ ان کے تلوے میں وہ ریکارڈنگ تھی جو چلنے پر چل پڑتی، اور خدا معاف کرے سنسان قلعے میں چمگادڑوں اور بلاؤں کے چلانے کی خوفناک آوازیں، اور درمیان درمیان میں جادوگرنی کے بلند بانگ، شیطانی قہقہے، جنہیں سنتے ہی ماؤں کی گودوں میں پناہ لینے کو دل چاہتا گونجنے لگتی۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے پر مجبور کر دیتا، اور ظاہر ہے وہ جم بنا جس شکار کے پیچھے ہوتا وہ ان جوتوں کی وجہ سے بھی اپنا سر پیٹ لیتا۔ اس کے یہ جوتے یونی میں کچھ ایسے مشہور ہوئے اور منہ سے اٹھتی بو نے فضا کچھ ایسے مہکائی کہ اس ویک کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا، یعنی عذاب ویک۔ اس عذاب ویک سے اگلے ویک اس نے ایک مخصوص چپ کا استعمال کر دیا۔ یہ چپ جس جگہ لگاتے وہی رنگ اور صورت اختیار کر لیتی۔ انسانی کھال سے زیادہ بہترین جگہ کون سی ہوتی اسے لگانے کے لیے، تو اسے انسانی کھال پر چپکا دیا جاتا۔ انسانی درجہ حرارت پر 30 سیکنڈ کے اندر اندر یہ تیز آواز سے پھٹ جاتی اور کھال پر خون نما دھبے اور جلی ہوئی خال کی طرح پھیل جاتی۔ جس کی کھال پر یہ یوں پھٹتی وہ یہ سمجھتا کہ اس کی کھال پھٹ گئی ہے۔ یہ کھال گالوں پر، کانوں، گردن، ہاتھوں، بازو، انگلیوں پر بہت پھٹی، خاص کر لڑکیوں کی، اور اسے اس قسم کی چیخیں اور شکلیں دیکھنے کو ملیں کہ بقول عینی شاہدین ایسا غضبناک واقعات پہلے کہاں کس کو دیکھنے میں نصیب ہوئے ہوں گے۔ اس پرینک پر کارل کے کافی پیسے لگ گئے تھے، لیکن خیر، جب وہ وزیر اعظم بن جائے گا تو ٹیکس کی صورت سب وصول کر لے گا۔ کارل نے اپنے کمرے میں باقاعدہ ایک ایک کا نام لکھ کر فہرست بنا کر لگا رکھی تھی کہ جسے وہ شکار کر لیتا اس پر ٹک لگا دیتا۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ بعد میں اس پر اسے پچھتانا پڑے، خاص کر جب وہ بوڑھا ہو جائے۔ تو یہ سوچ سوچ کر آہیں بھرے کہ اس نے ان چند ایک کو بھی کیوں چھوڑ دیا جنہیں وہ ذرا سی محنت سے الو بنا سکتا تھا۔ تو وہ یہ ذرا سی محنت اب کر رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا، جو کیا کام کیا، حتیٰ کہ وہ پیزا بوائے بن کر گرلز ہال میں بھی جاتا رہا اور ان کے کمروں میں مختلف چیزیں چھوڑ چھوڑ کر آتا رہا۔ ایما کے گھر کے آگے اس نے بورڈز کا ڈھیر لٹکا دیا، اور وہ بورڈز کچھ ایسے تھے کہ ایما نے فوراً انہیں آگ لگا دی۔ بعد میں وہ اپنی دوست کے آگے بیٹھ کر روتی رہی اور پوچھتی رہی، کیا میں ایسی ہوں؟ ایسی؟ پتہ نہیں وہ کس ایسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کیا ہاتھ سے بنائی اس چھپکلی کے بارے میں جس کے بال براؤن تھے اور جس نے نیلا گاؤن پہن رکھا تھا اور جو مسکرا کر کیک کاٹتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہے کا واضح اعلان کر رہی تھی، اور جس پر لکھا تھا ہارر ری لوڈڈ، ایما از بیک۔ بہرحال باقاعدہ پرینک ویک کا آغاز انہوں نے منہ پر ماسک پہنے، ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے، رات گئے اکیلے اکیلے جونیئرز پر ہلّا بول کر، ان کے منہ پر ٹیپ چپکا کر، ان کے ہاتھ باندھ کر تم اغوا کر لیے گئے ہو کا ثبوت دے کر کیا۔ سائے اور امریہ کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا، اور آلیان اور کارل کے ہاتھ میں ہتھیار تھے۔ اور ویرا یونی کی سپر گرل میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتی ہے اور اغوا کاروں کو للکارتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا رہی ہے، اور فون نکال کر کان سے لگاتی ہے، اور اغوا کار ان بیچاروں کی کنپٹی پر گردن رکھ دیتے ہیں کہ اگر فون کیا تو یہ گیا جو گیا۔ ہاتھ ہلا ہلا کر ویرا کو منع کرتا ہے کہ فون نہیں کرنا، جبکہ ویرا کو ہر حال میں فون کرنا ہے، 1 2 اور 3، اور وہ بیچارہ گیا۔ یہی کام آلیان اور کارل نے دوسرے ہالز میں بھی کیا۔ ان کا دوست مطلوبہ اسٹوڈنٹ کے کمرے میں دیر رات تک براجمان رہتا، دروازہ کھلا رہتا اور یہ کمرے پر دھاوا بول دیتے۔ یہ سب کرتے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو وہ کامیابی سے اغوا برائے تاوان کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈھونڈتی پھرے گی یا اخبارات میں نام بھی نہ آئے گا۔ ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب اسٹوڈنٹس سے مقرر وقت پر کیا، وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈور میں لیٹ جانے کا تھا۔ وہ سب چلنے پھرنے کی جگہوں پر بھیج گئے اور پوری یونی جام ہو گئی۔ پروفیسرز جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا۔ ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرف پھیل گئے۔ اف، اس لائبریری نے ان کی کتنی نیندیں اڑا لی تھیں، آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنے ہی کلا بازیاں لگانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے۔ انہوں نے پورے 30 منٹ تک لائبریری بلاک رکھی۔ دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا، ایسا کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندروں پر۔ دنیا چند 100 سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئی اور کتابوں کے سینے دکھ سے پھٹ نہیں گئے۔ امریہ نے اپنے پروفیسرز کی کاروں کو نوٹس سے بھر دیا اور کارل آلیان نے کاروں کو کفن زدہ کر دیا۔ انہیں سفید کپڑے سے لپیٹ دیا اور اس پر پروفیسرز کی خاص عادات اور خاص باتوں کو لکھ دیا تھا۔ چند ڈپارٹمنٹ سے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا۔ وہ فوجی انداز سے پریڈ کرتے رہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پیر مار مار کر اور اونچی آوازیں نکال نکال کر دی۔ اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گئی، اتنی سائیکل کہ لگنے لگا کہ دنیا میں 4 پہیوں والی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی انہوں نے اپنے منہ UOM کے لوگو سے پینٹ کر رکھا تھا۔ چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینلز اس کوریج کے لیے وہاں موجود تھے کیونکہ کارل چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے۔ گلوبل نہ صحیح، مقامی فیم ضرور اسے ملنے والی تھی۔ پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکل سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب ایک مخصوص راستے سے گزرے جہاں رنگوں سے بھرے تالاب نما ڈسپوزل کتے رکھے تھے۔ ان کی سائیکلیں مختلف رنگوں سے گزرنے لگیں اور پھر وہ یونی میں پھیل گئے اور یونی کی سڑکوں کو دھنک رنگوں میں بدلتے چلے گئے۔ پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونی کا ایرل ویو محبت کر دینے والا تھا جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سب جا رہے ہیں۔ زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوشگوار لمحہ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر آباد کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا۔ کاش انسان کے اختیار میں یہ ہوا کرے۔ اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں۔
نہ انہیں کیسے بھی تصویریں یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے۔ یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو درسگاہ انہیں واہ کی خوش آمدید کہہ رہی تھی، وہ اب ہاتھ ہلاتے الوداع کہنے والی ہے۔ امریہ نے ان احساسات کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کارل کے سر پر کتابیں مار رہی ہے، وہ سائے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے اور وہ انہیں واپس کرنا خود کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے ہیں۔ اس کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا۔ وہ سب انہی سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے۔ پہلے کارل، سائے اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کارل اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ اعمال نفیس، پاکیزہ، مخمل پر تحریر وہ نوری ربائی ہے جسے برگزیدوں کے سائے میں آب حق سے لکھا جاتا ہے۔ لیڈی مہر، خدا کے بنائے خوش قسمت انسانوں میں سے ایک میں ہوں۔ میں خود پر نظر ڈالتی ہوں تو یقین رکھتی ہوں کہ خدا کو کیسا پیار ہے مجھ سے۔ میں نے اپنی زندگی کا ورق کنگال ڈالا کہ کیا مجھے ایسا کوئی دکھ ملا جس نے مجھے برباد کر ڈالا؟ جواب ہے نہیں۔ میرے عزیز شوہر اپنے مقررہ وقت پر رخصت ہو گئے اور میں نے ان کی موت پر صبر کو شکر سے اپنایا۔ میں جسمانی نقص کا شکار ہو گئی اور مجھے اس نقص پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے خود کو اس حقیقی تحریر کو پڑھنے کے قابل کر لیا تھا کہ مجھے بنانے والا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور اس پیار کرنے والے کا فیصلہ ہر حال میں میرے حق میں بہتری ہوگا۔ یہ فیصلہ تکلیف کی صورت وارد ہو یا کسی راحت کی صورت نصیب ہو، یہ میرے چاہنے والے کا فیصلہ ہوگا، اور مہر عالم اپنے چاہنے والے کے ہر فیصلے پر سر کو ایسے جھکاتی ہے کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ خدا کو کتنا راضی کر سکی ہوں میں، یہ شاید اس کے بندوں کو کتنا راضی رکھ سکی ہوں سے جان سکوں۔ میں ایک عام خاتون ہوں، مہر عالم۔ میرے پیارے بیٹے ڈینس نے بچپن میں مجھے یہ خطاب لیڈی دیا تھا، اور میں نے اس وقت سے خود کو لیڈی مہر جان لیا۔ ڈینس کا دیا خطاب میرے لیے کسی شاہی خطاب کے باقاعدہ دیے جانے سے زیادہ خاص ہے۔ میں نے اپنے اعمال میں انسان کمائے ہیں، میری اس کمائی پر یقیناً خدا خوش ہوگا، اور میں یقیناً خدا سے اس قلم کو دیکھنے کی درخواست کروں گی جس سے اس نے میری قسمت لکھی۔ میری گود میں انمول انسان دیے اور مجھے ان کا سرپرست بنایا۔ خدا نے مجھے وہ اعزاز دیا جس پر شکر ممکن نہیں۔ محبت بقا کی صورت اٹھی اور ماں کی صورت سمٹی۔ سادھنا، انسان ایک مکمل زندگی گزار سکے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ شاید کبھی نہیں، لیکن میرے لیے مکمل زندگی آریان کا ٹھیک ہو جانا ہے، اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ میں اب اپنی ماں سے کہتی ہوں کہ میں نے جان لیا ہے ماں ہونا کسے کہتے ہیں۔ ماں ہونا عظمت کو کہتے ہیں۔ ہر وہ انسان عظیم ہے جو ماں سا ہے۔ میں عظیم نہیں ہوں، لیکن آریان کہتا ہے میں ایک باہمت اور عظیم عورت کا بیٹا ہوں، اور آریان کے یہ الفاظ میرا کل اثاثہ ہیں۔ انسان دکھی کم اور تنہا زیادہ ہے۔ سائے، انسان کا اثاثہ کوئی ایک انسان یا چیز ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ میرے اثاثے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ مجھ سے فون پر آن لائن باتیں کرتے ہیں، مجھے لمبی لمبی میلز کرتے ہیں، اور میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ کیسا خوش قسمت انسان ہوں میں! خدا نے مجھے وہ دل دیا جس میں سب کے سب دکھ ایسے محفوظ ہیں جیسے سیکرٹ باکس میں قیمتی اشیاء۔ میں نے اپنی سماعتوں کو نہیں، دل کو کھلا رکھا۔ میں کبھی اکتایا نہیں، اور میں نے کبھی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے کسی کی تکلیف کو معمولی نہیں سمجھا۔ میں نے انہیں ویسے ہی اپنے دل پر محسوس کیا جیسے وہ سنانے والے کے دل پر بیتا۔ دنیا بے شک غموں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غم سے بڑھ کر کوئی غم بڑا نہیں کہ آپ کے غم کو سننے والا کوئی نہیں، آپ کو تسلی دینے والا، آپ کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں۔ میں سائے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ افراتفری کے اس عالم میں ذرا دیر کو ٹھہر جائیں اور لفظوں کی گونج کا انتظار نہ کریں، اور اپنی سماعتوں کو اس گویائی کے قابل کریں جو گونگی ہو جاتی ہے، اور چھپے ہوئے دکھوں اور سسکتی ہوئی تکلیفوں کی خاموشیوں کو سنیں، اور یہ جان لیں کہ جو کلام خاموشی کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی۔ جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سن لیں اور سب محسوس کر لیں۔ دنیا میں گھوم پھر کر میں یہی خاموشیاں سنتا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ بلندیوں پر جدوجہد سے پہلے عزم کمندیں ڈالتا ہے۔ ویرا، زندگی سفر مسلسل ہے اور ہم اس کی سواری۔ زندگی کے اس موجودہ پڑاؤ سے
گزرتے میں مشکلات کا شکار ہوئی ہوں، کیونکہ خود کو تھپک تھپک کر یہ کہتے رہنا کہ ہاں میں ایک اچھا انسان ہوں، مجھے یہی کرنا تھا، کبھی کبھی بہت مشینی لگتا ہے، لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے محبت کو سرد نہیں پڑنے دیا اور نفرت کو اس کی طرف پیش قدمی نہیں کرنے دی۔ میں جذباتی طور پر کمزور ہو رہی ہوں، لیکن پھر بھی میں آگے بڑھتی رہوں گی۔ میں سخت موسموں میں پلی لڑکی ہوں اور مجھے یہ ثابت کرتے رہنا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے میں کئی میدانوں میں اترنے والی ہوں، کیونکہ میں نے جان لیوا برفانی طوفانوں میں بھاگتے رہنے کا سبق سیکھا ہے اور میں اپنے سبق نہیں بھولتی۔ دکھ جس دریا میں بہتا ہے میں اس دریا پر پل بنا کر گزر جاتا ہوں۔ کارل۔ دنیا کیسی وسیع ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، مجھے ذرا تفصیل سے دنیا میں نکل کر دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت پہلے سے طے تھی کہ ڈگری کے بعد میں اور آلیان ماما مہر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور مل کر بزنس کریں گے، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ آلیان کو بزنس کرنا ہے اور مجھے ہنگامہ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کارل آ جاؤ اور کچھ کر دکھاؤ، اور مجھے یہ یقین سا بھی ہے کہ کہیں کوئی ایک خاص صرف میرے انتظار میں ہے، تو میں انتظار کرنے والوں کا انتظار ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قلم سے میں دوبارہ آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کیا جائے، میں انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ علم جس وسعت پر محیط ہے، شاگرد اس کا کوزہ ہے۔ امریہا۔ فاتحوں کی آنکھوں کی چمک کیسی ہوتی ہوگی، شفاف اور نڈر، عالم کل کی روشنی سے بھرپور، اور ان کی آہٹیں سورج کی آمد سی بروقت اور ان کا ارتکاز آکاش سا بلند، قائم اور مضبوط۔ فاتح۔ کیا میرا شمار فاتحوں میں نہیں ہوگا؟ یقیناً ہاں، کیونکہ میں گری، میں اٹھی، میں پھر سے چل دی، میں کمزور تھی، میں مضبوط ہوتی چلی گئی، میں نے چلنا سیکھا اور میں دوڑنے بھی لگوں گی اور اڑنے بھی۔ اگر میرے والدین میرے دو پر بن جاتے تو میں بہت پہلے ہی زندگی کے آفاق پر اڑنے لگتی، لیکن میرے خطے میں بھی اڑنے کا رواج نہیں آیا۔ یہ کوئی فرسودہ یا جاہلانہ رسم نہیں کہ اس پر شرمندہ ہوا جائے، یہ تو فخر ہے۔ میں امریہ اپنی وہ اڑان ضرور اڑوں گی جو ہر انسان کا حق ہے۔ زندگی کی وسعتوں میں اپنے آسمان تلاش کرتی رہوں گی، جو ہر کل مقصد حیات کے بازار میں عمل کے داموں میں فروخت ہوتا ہے۔ آلیان۔ مقصد حیات کی جامع وضاحت مجھ پر کھلی تو میں نے اس دکھ کو کم ہوتے پایا جو ماما کو لے کر میں اپنے دل پر محسوس کیا کرتا تھا۔ اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ میں اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ مثبت اور ارادوں کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جلد ہی مہر ہاؤس کی بنیاد رکھنی ہے، جس کی گنتی 1 سے شروع ہوگی اور پھر گنتی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، جہاں بچوں کو جو ہرکل کی کہانیاں سنائی جائیں گی اور روشن صبحوں کی نوید دی جائے گی۔ A tale of Aliyan and Amriha join us to celebrate its end۔ لیڈی مہر نے ان کی شادی کے لیے ایک کتاب نما کارڈ پر یہ لکھوایا۔ شٹل کاک میں اب ان دونوں کی شادی کی تیاریاں تیز کر دی گئیں۔ شٹل کاک کے قریب ہی ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر ان دونوں کے لیے خرید لیا گیا کہ وہ دونوں اپنی ذمہ دارانہ زندگی کا آغاز اپنے بلبوتے پر کریں۔ ڈینس مستقل ماما مہر کے پاس آ کر رہنا چاہتا ہے۔ لیڈی مہر ویڈنگ پلانر کے ساتھ کافی مصروف رہتی ہیں، ان کے لاڈلے بیٹے کی شادی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے سارے مانچسٹر کو اکٹھا کر لیں، ورنہ سارے برطانیہ کو تو ضرور ہی سڑکوں پر نکال لائیں کہ میرا بیٹا بگی میں اپنی دلہن کو بٹھائے گزرے گا، تم سب نے ہاتھ ہلانے ہیں، ان پر پھول برسانے ہیں، اور ان کے بس میں ہو تو براہ راست ان کی شادی کی نشریات ہی چلوا دیں کہ ساری دنیا بیٹھ کر دونوں کی شادی دیکھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ شاہی خاندان میں ہی ایسی شادیاں کرتا پھرے۔ فارغ وقت میں ویرا بھی شادی کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کرتی رہتی۔ این نے اپنے ماما پاپا سے جاپان سے اناتا نو ایرونی لکھا ست رنگی پارچہ منگوا لیا ہے، اور این ان سے جاپانی رسم کے مطابق شادی کے دن گھر واپسی پر شیشے کی سلیں بھی تروانا چاہتی ہے۔ پراگ کے ان کے کچھ دوست ان کی شادی کے دن ایک پودا لگانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سرسبز اور شاداب رہے۔ ان کے کچھ دوست ان کے آگے رنگوں سے بھرے تھال رکھنا چاہتے ہیں جن میں ہاتھ ڈبو کر وہ کینوس پر ثبت کرتے جائیں گے اور اس کینوس کو اپنے گھر میں نمایاں جگہ لگا دیں گے۔ اور بھی بہت سے دوست اپنے اپنے دیس کی دل پسند رسمیں کرنے والے ہیں۔ یوں ان کی شادی یونیورسل ہونے والی ہے، اور پھر یہی سب دوست سرد راتوں میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر اپنے پوتے پوتیوں کو ان کی کہانی کچھ یوں شروع کر کے سنانے والے ہیں۔ ایک لڑکی ہے امریہا اور ایک لڑکا ہے آلیان۔ تو
تقریب کا آغاز چینی ساختہ بڑے بڑے ڈرموں کے بجنے سے ہونے لگا۔ اینسلم ہال میٹس ڈگری کے بعد اپنے اپنے گھروں کو بالکل جانے والے نہیں ہیں۔ انہیں اور کتنے ہی پروفیسرز، ان گنت یونی فیلوز اور ان دونوں کے کلاس فیلوز کو شادی میں شرکت کرنی ہے، جس کی خبر دی ٹیب مینچسٹر میں مختصر کہانی کے ساتھ آ چکی ہے۔ تو ایک انداز سے سارا مینچسٹر اکٹھا ہونے ہی والا ہے، دیس دیس کے اسٹوڈنٹس الگ سے، دنیا بھر سے لیڈی میڈ کے سب بچے شٹل کوک آنے ہی والے ہیں۔ ویرا، این کے والدین، آریان کے پاپا، دادا، دانیہ وغیرہ سب۔ شارلٹ کو جارڈن کے ساتھ مل کر آلیان امریہا کہانی ایکٹ کر کے پیش کرنی ہے۔ جارڈن آلیان بنے گا اور شارلٹ امریہا۔ مورگن نے بس کسی طرح سے ایک گانا تیار کر لیا ہے، سائے روپا کے ساتھ شادی میں شرکت کرے گا اور ایک لمبی تقریر کرے گا۔ اب وہ بولے گا اور سب سنیں گے۔ بہت سن لیا سب کو۔ کارل نے ان گنت بے ضرر اور معمولی سے ویڈنگ پرینک تیار کیے ہیں، جن میں سب سے بے ضرر دولہا دلہن کی بغیر چھت کی کار جسے وہ شہبالہ چلا رہا ہوگا کا ان گنت مہمانوں کے ہجوم میں بے قابو ہو جانا ہوگا۔ مہمان بھاگیں گے، چلائیں گے اور دولہا دلہن کا گلابی رنگ سفید پڑ جائے گا۔ کیسا مزہ آئے گا۔ مزید یہ کہ دور لیکن وہیں موجود پھولوں سے سجی جھیل میں کار شراب سے گر جانا، یہ مزاح قطعی نہیں ہے، وہ پورے ہوش و حواس سے سنجیدہ ہے۔ تو امتحانات کے ختم ہوتے ہی رزلٹ سے پہلے انہوں نے بیچلر پارٹی رکھ لی۔ پارٹی کا افتتاح کارل کے ڈانس سے ہوا۔ پہلے ہاف یعنی شادی سے پہلے میں وہ بھلا چنگا ڈانس کرتا رہا، دوسرے ہاف میں لولے لنگڑوں کی طرح، یعنی شادی کے بعد آلیان کا حال۔ دوسرا ہاف ایسا کامیاب رہا کہ سب ہنس ہنس کر تھک چکے لیکن پھر بھی ہنس ہی رہے ہیں۔ شادی کے بعد ساری دنیا تمہارے حال پر ایسے ہی ہنسے گی، وقت ہے، سوچ لو، کارل نے ہنسنے والوں کی طرف اشارہ کر کے دائیں آنکھ دبا کر کہا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ آلیان نے بھی آنکھ دبائی۔ ہال اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف فلور پر روشنی رہ گئی جس پر لاتعداد الارم رکھ دیے گئے اور وہ ایک ایک کر کے بجنے لگے۔ خطرے کی گھنٹیاں، خطرہ خطرہ۔ ویلکم ویک کا منظر۔ آسک می کھڑے ہیں، اسٹوڈنٹس ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، زمین زلزلے کی طرح دھم دھم کرنے لگی ہے۔ کیونکہ ایشین فلیگ کو سنبھالتی لمبے بالوں والی لڑکی چلتی آ رہی ہے اور آسک می بنے آلیان کے پاس آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سب اسٹوڈنٹس ان کے گرد دائرے میں سمٹ آئے ہیں۔ ڈی جے نے دھماکہ کیا اور سب اچھل کر کلابازی لگاتے پھٹ کر گر گئے ہیں اور کارل فلور پر بیٹھ کر بھاں بھاں کر کے رونے لگا ہے۔ سمندری لہروں کی آوازیں اور یہ ایک بڑی سونامی کی لہر آئی اور سب اس میں بہہ رہے ہیں۔ ہائے مینچسٹر گیا۔ سب فلور پر تیرتے ڈوبتے کی اداکاری کر رہے ہیں اور ایسی کامیابی سے کر رہے ہیں کہ آلیان ہنس ہنس کر دیوانہ ہو رہا ہے۔ اب امرل اٹھا اور فلور پر سر کو جھٹکنے بے نیازی سے چلنے لگا اور پیچھے یونی کی عوام دوپٹے سے الجھ الجھ کر لولی لنگڑی ہوتی جا رہی ہے۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا اور اس بار روشنی ہوئی تو فلور پر ڈریگن پریڈ تیار تھی اور سب نے ماسک پہن لیے اور وہ اور امرل کے گرد جمع ہونے لگے۔ سائے ڈرم بجا رہا تھا اور شاویز ڈھالتی پلیٹیں، پس منظر میں چینی گانا الگ سے چل رہا تھا۔ ہال پھر سے اندھیرے میں ڈوبا اور روشنی ہوتے ہی امرل سائیکل چلاتی نظر آئی اور آلیان کو گرا کر یہ جا وہ جا، پھر آیا، پھر گرا کر، پھر آیا، پھر۔ ہال اندھیرے میں ڈوبا اور اس بار امرل سر گھونگھٹ میں نظر آئی اور بھاں بھاں کر کے روتے قبول ہے کہنے کے بجائے آلیان کے کیے ظلم دنیا بھر کو بتا رہی ہے۔ ظالم آلیان، مظلوم بیچاری امریہا یعنی امرل۔ اس پورے تھیٹر کے بعد سب نے 1 منٹ کی تقریر آلیان کے لیے کی کہ ابھی بھی وقت ہے، پچھلے دروازے سے بھاگ لو، پھر نہ گدھوں میں شمار ہوگا نہ گھوڑوں میں، صرف شوہروں میں، وہ بھی شرمندگی سے۔ کارل نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ یوں کیا۔ میں نے ہمیشہ آپ سب کا بھلا چاہا ہے، ہمیں اس میں شک بھی نہیں۔ شاویز نے آہ بھری، پھر دانت نکالے۔ اور میں ہمیشہ چاہتا رہوں گا۔ کارل نے شاویز سے بڑے بڑے دانت نکالے۔ ظاہر ہے ہماری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ سائے بھی آہ بھرنا جانتا تھا۔ مجھے تو یہ آئیڈیا ہی بوگس لگتا ہے کہ 2 لوگ اتنا لمبا وقت ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ تمہارے معاملے میں یہ سچ ہوگا نا؟ آلیان نے بلند بانگ کہا۔ تو اگر ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تو نو شادی، اس نے انگلی سے نہ کرتے کہا۔ ویسے تمہاری شادی کسی شہزادی سے ہوگی، یہ میری پیش گوئی ہے۔ جم نے اسے تقریر کے درمیان ہی ٹوکا۔ مجھے یہ پیش گوئی اچھی لگی جم، اور تم بھی جو کبھی نہیں لگے۔ کارل بھول رہا تھا کہ ابھی اس نے نو شادی کا مشورہ سب کو دیا ہے، اب وہ اپنی شادی کی پیش گوئی پر خوش ہو رہا ہے۔ اور وہ شہزادی 60 سیکنڈز کے اندر اندر صدمے سے مردہ پائی جائے گی۔ جیسے کارل کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی، اس پر سارے اخلاق ایک طرف رکھ کر وہ سب اجڑ گنواروں کی طرح ہنسے، رکے، پھر ہنسے اور ہنستے ہی رہے۔
یہ بھی برا نہیں، جلدی جان چھوڑ دے گی میری، کارل کی بلا سے 200 شہزادیاں مر آ جائیں۔ تم مینچسٹر چھوڑ دو گے؟ جے پیٹرسن نے اگلی پیش گوئی کی۔ تم برطانیہ ہی چھوڑ دو گے؟ ڈیرک نے کہا۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ یہ دنیا ہی چھوڑ دے گا۔ سائے بھی پیچھے کیوں رہتا؟ اس نے کہا تو نہیں، لیکن اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر تم نے ضرور کہہ دیا۔ کارل نے ان سب کی طرف دیکھا اور گلا کھنکھاڑا۔ اب یہ سارا ماحول میرے لیے بن ہی گیا ہے تو سنو، تم سب کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہوں۔ تم سب بری طرح سے مجھے یاد کرنے والے ہو، اتنا کہ تمہیں میرے نام کے دورے پڑا کریں گے، اور تم یہ دعا کرو گے کہ کہیں سے میں آ جاؤں اور تمہاری جان عذاب میں لے آؤں۔ تم اپنے بچوں کے نام کارل رکھو گے اور اپنی سویٹ ہارٹ کو سویٹ کارل کہہ کر دیا کرو گے۔ تمہاری بیویاں نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تمہیں لے کر جائیں گی اور بالآخر تم سے طلاق لے لیں گی۔ تمہارے پاس بڑے گھر ہوں گے، کئی گاڑیاں، کھانے کو دنیا جہان کے کھانے، لیکن تمہارے پاس ایک کارل نہیں ہوگا، اور بس یوں ہر چیز کا مزہ خراب ہوگا۔ تم یونی کی ایک بات، ایک پل بھول جاؤ گے، سوائے کارل دی گریٹ کے۔ کارل نے آخری جملہ بہت سکون سے ہاتھ ان سب کی طرف لہرا کر کہا، یعنی وہ سیدھے یہ کہہ رہا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے بہت ضرورتیں درپیش ہوں گی، لیکن ہلچل کے لیے صرف ایک، زندگی میں ایک کارل، زندگی میں صرف ایک کارل۔ اس پارٹی سے اگلی رات امریہ کو ویرا، لیڈی مہر اینڈ سادھنا شارلٹ مورگن کی طرف سے دی جانے والی بیچلر پارٹی تھی، جس میں کارل نے لڑکی کا گیٹ اپ اپنا کر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے میک اپ ایسا کیا تھا کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ڈوب مرتی کہ ایسا بھی تیار ہوا جا سکتا ہے، لیکن سائے نے پہلے ہی ویرا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ کارلی ہال میں آ رہی ہے، اور ویرا نے کارل کو ہاتھ کے دروازے پر ہی پکڑ کر چلتا کیا۔ اس پارٹی سے پہلے ویرا نے اس کے کمرے سے پیغامات چرا کر این کے ساتھ رات کو ہال جا کر درخت کو میسج ٹری صورت سجا دیا تھا، تو آلیان، جس کا یہ خواب تھا کہ ایسا سانے اس کے ساتھ بھی ہو کر گزرے، تو وہ خواب اس کا پورا ہوا، اور کارل اور سائے کو درخت سے دور رکھتے وہ اس حقیقت کو خوابناکی سے دیکھتا رہا۔ ہال کی آرائش قابل دید تھی۔ یہ وہی پرانے قلعے سا ہال ہے جس میں شارلٹ کی شادی کی پارٹی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں بہت بڑا گول فلور ہے، اور جس کی چھت پر ایک انچ جیسی جگہ نہیں جہاں سے روشنی چشمہ بنی آب رواں نہ ہوئی ہو۔ ہلکی اور سفید روشنیوں کے ملاپ سے اس وقت فلور جگمگا رہا ہے، اور چاندی سی سفید لمبی فراک میں ویرا امریہ کے ہاتھ کو اٹھائے اور ایک کو کمر میں رکھے آہستگی سے فلور پر دائرے میں حرکت میں ہے۔ امریہ ہنستی جا رہی ہے۔ پھر شارلٹ نے امریہ کو پکڑا اور قطعی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور تیز گھمایا، پھر این اور پھر ایک کر کے سب نے، اور آخر میں سے 1 منٹ کے لیے سیدھا کھڑے رہنے کے لیے کہا۔ وہ پورے 5 منٹ تک فلور پر گری پڑی رہی، پھر فلور پر مشروبات بھرے گلاس رکھتے گئے اور امریہ کو لیکن درست مشروب اٹھا کر پینے کے لیے کہا گیا۔ گلاس مختلف رنگوں کے تھے جو اپنے اندر موجود مشروب کے رنگ کو بدل کر منعکس کر رہے تھے۔ امریہ کو فلور پر لاتعداد گلاسوں کے درمیان سے چلتے ایک گلاس کو اٹھا کر پینا تھا۔ وہ جھک کر یا سونگ کر کسی گلاس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی تھی۔ غلط مشروب اٹھانے پر فلور پر موجود عوام باقی کے مشروبات بھرے گلاسز اٹھا کر اس پر انڈیل دے گی، جن میں سے چند میں نیلی پیلی سیاہیاں تھیں۔ 25 سیکنڈ، ویرا جوش سے چلائی۔ اس کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اکڑ بکڑ بو کیا، اور جس گلاس پر انگلی آئی اسے اٹھا لیا، اور ڈرتے سب کو دیکھا۔ سب مسکراہٹیں دبائے کھڑی تھیں۔ اس نے ہرے رنگ کے گلاس میں نیلے نظر آتے مشروب کا ایک گھونٹ بھرا اور اکڑ بکڑ کام کر گیا۔ وہ انار کا جوس ہی نکلا۔ اس کا لباس تباہ ہونے سے بچ گیا۔ پھر انہوں نے اسے فلور کے عین درمیان کھڑا ہو جانے دیا، اور وہ سب اس کے آس پاس آگے پیچھے اس کے لباس پر جھک گئیں، کچھ اس کے دامن کے پاس نیچے بیٹھ گئیں، اور مصنوعی لیکن دلکش پھولوں، بیلوں، ستاروں کو اس کے لباس میں جڑنے لگیں۔ اپنی نیک تمناؤں کو خوبصورت سجاوٹ سے وہ اسے پیش کر رہی ہیں۔ شکل چاند اور مسلے تاج پھولوں کو ویرا نے اس کے سر پر رکھا، پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اب وہ ساری لڑکیاں جن سے ہال بھرا پڑا ہے اس کے گرد سمٹ آئیں، ایک دوسرے کو شرارتاً دھکے دینے لگیں۔ امریہ کو یہ تاج کسی ایک کے سر پر رکھنا تھا۔ ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں۔ امریہ کسی کے سر پر بھی تاج رکھنے کے لیے تیار نہ تھی، اور آخرکار انہیں خوب تھکا کر اس نے کسی ایک کے سر پر رکھ دیا۔ میرا دولہا جارڈن جیسا ہو ورنہ کوئی نہ ہو، این خوشی سے چلائی۔ تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا۔ میرا جارڈن ہی نہ لے اڑنا، شارلٹ نے کہکا لگایا۔
پھر ایک بہت بڑے بورڈ پر عالیان کی تصویر لگا دی گئی اور 15 لڑکیوں نے آگے بڑھ کر تصویر کے 15 حصہ ایک ایک کر کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب امریحہ کو ان کے پاس جا کر انہیں دعا دے کر ان کی تعریف کر کے منت کر کے خوشامد کر کے کیسے بھی وہ حصہ لانا تھا اور ایک ایک کر کے تصویر مکمل کرنی تھی۔ وقت مقرر تھا اور اگر وہ مقررہ وقت تک تصویر مکمل نہ کر سکی تو اسے دنیا کی پھوڑ ترین محبوبہ کی کراس پٹی پہنا دی جائے گی جو ہر صورت اسے اپنی عروسی پوشاک پر بھی پہنے رکھنی ہوگی۔ اب امریحہ ایک ایک کے پاس جا رہی ہے اور انہیں دعا دے رہی ہے، خوشامد کر رہی ہے، ان کی تعریف کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، ہاتھ چھو کر ان کے سامنے رونی صورت بنا کر بیٹھی رہی ہے۔ اتنی ڈھیٹ تھیں سب کہ اسے عالیان دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ سادھنا نے بڑے آرام سے اسے دے دیا۔ شیزا نے بڑا تنگ کیا اور آخر میں وہ ویرا کے پاس آئی اور سنہرے بالوں والی حسن میں کمال کو چھوتی لڑکی کی ہتھیلی کھولنے کا اس کا دل نہیں چاہا۔ وہ پھوڑ محبوبہ کا خطاب لے لے گی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور جیسے ویرا نے جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس نے اپنے چہرے کو اس کی محبت سے بھگو لیا کہ امریحہ جان لے کر کے آخر معصومانہ محبت سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کھول دیتی ہے۔ پہلے امریحہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر محبت سے دبایا اور سرگوشی کی۔ مجھے تم دعا ہی کی طرح لگی ہو، تمہیں میری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے ہتھیلی کھول کر اس کے آگے کر دی جسے وہ بند کیے رکھنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی اور امریحہ نے عالیان کو مکمل کر لیا۔ ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ امریحہ کو ہال سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد واپس لایا گیا۔ فلور پر جا بجا قد آدم سنہری چوکھٹوں میں جوڑے آئینے رکھے گئے تھے۔ سارا ہال اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف فلور اب تاریکی اور ہلکی گلابی روشنیاں منعکس کر رہا تھا۔ اسے 20 آئینوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ سارا ماحول جیسے ایک دم سے بدلا۔ اس نے خود کو سنہری قلم سے لکھے جانے والی الوائی داستان پایا جو سنی جاتی ہے نہ سنائی، صرف دکھائی دیتی ہے خوابوں کی رحمدلی سے۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں سبھی سنہرے خواب سموئے چمکنے لگیں۔ اس نے سر کو ذرا اٹھایا اور اپنے دامن کا کونا ایک ہاتھ میں پکڑا اور ذرا سا گھوم کر ایسے لہرائی جیسے خواب ہی سے مروب ہو۔ کیا کر رہی ہو امریحہ؟ اچھا جلدی کرو، کسی ایک آئینے کے پیچھے عالیان کھڑا ہے، ہم سب منتظر ہیں کہ تم اسے ڈھونڈ پاتی ہو کہ نہیں، ویرا نے اندھیرے حصے سے بلند آواز سے کہا۔ وہ چونکہ آئینہ اس کے قد سے اونچے تھے اور صورت بگاڑنے والے تھے، کسی میں اس کی ٹھوڑی پیروں کو چھو رہی ہے، کسی میں وہ باشت بھر کی نظر آ رہی ہے، کسی میں موٹی بھدی، کسی میں چونٹی سی اور کسی میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ صرف 3 آئینے ایسے ہیں جن میں اس کا عکس مکمل ہے۔ عالیان کس آئینے میں ہے؟ کوئی اشارہ ہی دے دو، اس نے سرگوشی کی جو ظاہر ہے کان لگانے والیوں نے سن لی اور بے ایمانی کا شور ڈال دیا۔ میں نے سوچا ہال میں بہت خاموشی ہے، تھوڑا بہت ہنگامہ ہونا چاہیے، اس نے دنیا بھر کی معصومیت ادھار دے کر کہا۔ ہال میں شور اس لیے نہیں تھا کہ وہ عالیان سے پوچھ نہ سکے اور عالیان بھی کھنکھار کر یا کسی اور طرح سے اشارہ نہ دے سکے۔ آئینے کے پیچھے کھڑے عالیان کا دل چاہا کہ وہ آہستہ سے فرش پر پیر دے مارے کہ ان سب میں اس کا سر بلند رہے، لیکن پھر وہ مسکرا دیا کہ چھپ جانا اور ڈھونڈ نکالنا کبھی تو ایمانداری سے ہو۔ کھلی آنکھوں سے اس نے تصور باندھا کہ کیسے امریحہ آئینے کے درمیان میں اپنے عکسوں پر مترنم ہوں گے اور اسے جیت جانے کی جلدی نہیں ہوگی، اسے تو اسے پا لینے کی فکر ہوگی، اب وہ عارضی طور پر بھی اسے گمشدہ رکھنے کے حق میں نہیں ہوگی۔ تصور کے اگلے پڑاؤ میں اس نے خود کو چند دن پہلے کے ایک منظر کو دہراتے دیکھا۔ وہ دونوں شہر سے دور سبزے پر بیٹھے ہیں اور پھولوں کو اپنے گرد لک چھپ پاتے ہیں۔ عالیان نے اپنی آنکھیں ایک ہاتھ سے بند کر رکھی ہیں کیونکہ اب وہ اس باکس کو کھولنے ہی والی ہے جو وہ اتنی دور اپنے ساتھ لائی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے دھمکاتی جا رہی ہے کہ اگر اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ باکس کو تالا لگا کر چابی جھیل میں پھینک دے گی۔ اتنا ہی نہیں، جھیل میں کود کر چابی ڈھونڈ کر اسے ہی لانی ہوگی۔ ایک چابی کے لیے جھیل میں کون کودے؟ اس لیے اس نے آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس کے کہنے پر ہی کھولی اور اپنی کل کائنات کو مل بیٹھ کر بانٹ لینے کے انداز سے اس نے کاغذ کے رول کو کھولا اور اس کے سامنے پھیلا دیا۔ یہ دیکھو میری بہاروں کا ماخذ۔ وہ دنگ رہ گیا۔ افشاں اس کے چہرے پر بکھری تھی اور افشاں کی جلملاہٹ امریحہ کی آنکھوں میں جھل تھل تھی۔ عالیان نے اس کی سمت اپنی گردن ناز سے بلند کی تو وہ اسے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ پلک نہ جھپک سکا اور اسے دیکھتا رہا۔ میری پیاری امریحہ، کیسا دل پر جل تھرنگ بجھا دینے کا احساس تھا۔ یہ تم ہو؟
اپنی ساری دل ربائی لیے وہ اس کے اسکیچ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ اس کے دیکھتے رہنے کے انداز سے بس وہ پوری گل ارغواں سی منور ہو گئی اور اس کی عکس میں وہ خود کو، لیکن دراصل اسے ہی پھر سے تلاشنے لگا۔ اسی کے کام سے لگے رہنا کیسا مصور کن تھا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں بند کیں اس سوچ کے لیے جو نعمت کی طرح اس پر نازل ہوئی کہ کیا وہ پہروں اور راتوں میں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی ہے؟ اور ٹھیک اسی دوران امریحہ نے اس کی آنکھوں سے، جن پر اسی کا قبضہ تھا، یہ جانچ لیا کہ وہ کس سوچ میں مبتلا ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ صبح ہو گئی اور مجھے اس سے شکایت ہوئی۔ اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ جیسے اس نے پوچھا بھی نہیں اور پوچھ بھی لیا۔ تو مجھے رات بھر دیکھتی رہی۔ اس نے لفظ مجھے استعمال کیا۔ امریحہ باکس میں سے سرخ ربن نکالنے لگی، لیکن اس کے ہاتھوں کی نازاں جنبش نے اسے جان لیا کہ وہ کتنی راتوں تک اسے تھامے آنکھوں کے سامنے رکھتے رہے تھے اور کبھی تھکے نہیں تھے۔ امریحہ ربن ہاتھ میں لیے اب اسے ان کی کہانی سنا رہی تھی، اور اس کے لیے مشکل تھا وہ ایک کام ایک ساتھ کرنا، اسے دیکھتے رہنا اور اسے توجہ سے سننا۔ سچے جذبوں سے مسخر ہوتا ارتکاز دونوں میں در آیا۔ ہاں بس یہیں سمائے یار قائم ہوا، تصور کے اگلے پڑاؤ سے جس میں وہ بے شمار بار جا چکا تھا اور آئینے کے پیچھے خود کو موجود پایا۔ مصور کا محنار سا شاہکار آئینے کے اس اور اس پار، آنکھیں بند کر لینے کا مقام محبت، آنکھیں کھول دینے کی عجلت محبوبیت۔ ایک ایک کر کے وہ ایک ایک آئینے کے پاس چل کر جانے لگی اور پھر سب کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اور میں یہاں لکھ دینا چاہتی ہوں کہ خوش پوشاک پریاں جھرمٹ در جھرمٹ جھلملا چھلما وہاں اترنے لگیں اور دوام کے راستے پر گامزن پاکیزگی پر فدا ہوتی، سچائی کے محضر آئینوں کے گرد سمٹ آئیں اور دو دو چار چار صورت 19 آئینوں کو ڈھانپ لیا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اسے ہار جانے دیتی، جس کے لیے صبحیں دعائیں کلمات دہراتے تمام کیں اور دو ناموں کو ایک کر کے مقدس مقامات پر آوازیں آداب سے مرتسم کی تھیں۔ 19 آئینے ڈھانپ لیے گئے۔ یہ ایک پہیلی ہے جسے اسے بوجھنا ہے۔ کیا وہ اس آئینے کے پیچھے ہوگا جس میں اس کا قد آسمان سے باتیں کر رہا ہے کہ اسے پا کر وہ خوشی سے آسمان چھونے لگی ہے، یا جس میں وہ ایک سے کئی امریحہ بن گئی ہے، یا جس میں وہ مکمل ہے؟ اور ایسے 3 آئینے ہیں اور وہ ان 3 کے پاس گئی اور غور کیا۔ اس نے اب غور کیا کہ جس میں وہ اپنے عکس کو مکمل سمجھ رہی تھی، اس میں اس کا چہرہ اصل جسامت سے ذرا سا بڑا ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گئی اور بہت غور کیا، وہ بھی اس کے عکس کو مکمل منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کی طرف پلٹنے لگی اور ایک دم سے رکی، بہت مدہم، بہت غیر محسوس۔ یہ آئینہ اس کے عکس کو دوہرا منعکس کر رہا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس گئی اور بہت غور سے دیکھا اور آئینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ اسے یقین تھا جو آئینہ اسے مکمل کرے گا اسی کے پیچھے آلیان ہوگا۔ یہاں ہے آلیان، اس سے بلند آواز سے کاپر آواز تھی۔ آلیان؟ اور آلیان نے سنہری چوکھٹے کے کنارے سے ذرا آگے سے ہو کر جھانکا۔ ارغوانی جھلمل پوشاک میں ملبوس گھیردار دامن فرش کو پھیلائے وہ آئینے پر ہاتھ رکھے کھڑی ہے۔ سفید اور گلابی روشنیوں کا ملاپ اس کے آدھ گندے آدھ کھلے بالوں میں کبھی نہ تھمنے کے لیے جھوم رہا ہے۔ تو کیا اس کے جوتے کا بکل کھلا ہے؟ تو پھر اسے فوراً بیٹھ کر اسے بند کر دینا چاہیے۔ وہ ذرا سا اور آگے ہوا اور سبھی آئینے بربط میں بدل گئے اور جھرمٹ در جھرمٹ ہی وہ اس کی تاروں سے کھیلنے لگی اور مدھم سروں کو تعظیم دینے لگی۔ آلیان! امریحہ اس پر نظر پڑتے ہی گیت مالا بنی ہنس دی۔ چلو اب تو وہ گیت گا دو جو گلابی گالوں والیاں سبزہ زار میں بھاگتی لہک لہک کر انتہائی عشق میں گاتی ہیں، اور سارے فانوسی مسکراہٹوں کی لگامیں ہاتھ میں لیے آلیان ستارہ ستارہ ہوتی اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں کی کمندوں سے متی ہوتے ایسے سامنے آیا جیسے ساری دنیا چھپ گئی اور شرارتاً انہیں ساخت کر گئی ہے۔ اور چلو اب وہ گیت بھی سنا دو جو شب کو سیر کرتا ہے، ابتدائی جمال یار ہے۔ امریحہ خوشی سے چلائی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مجھے تم ہی منعکس کرتے ہو، مکمل، تم میرا آئینہ ہو۔ آلیان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شرارت سے مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ تو تم نے مجھے ایمانداری سے ڈھونڈ نکالا؟ امریحہ نے کہہ لگایا اور آلیان نے اس کے عکس پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تم سے مکمل ہوں امریحہ۔ اب اس گیت کی ابتدا بھی کر دو جو جہاں جاودان کی اور لیے جاتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں سیاہ ہونے لگیں اور امریحہ نے اپنی آنکھوں کو بھی سیاہ نہ پایا۔ ہال میں چھائی خاموشی مسرت انگیز لفظوں سے کلام میں بدلی اور وہ سب بڑے دل سے مسکراہٹ
مسکراتی تالیاں بجانے لگیں، جیسے وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اسی آئینے کو پا لے جس کے پیچھے عالیان ہے۔ پھر وہ باہر باغ میں آ گئے، جہاں باغ میں پھیلا کر انسانی قد سے اونچی آسمانی لالٹینیں رکھی تھیں۔ وہ سرخ تھی اور مختلف زبانوں میں ان پر عالیان امرہا لکھا تھا۔ اوہ خدایا! امرہا بے یقینی سے چلا اٹھی۔ اس نے ویرا کے ساتھ لالٹینیں فیسٹیول میں شرکت کی تھی اور وہ مصور کن انداز لیے دیر تک سر اٹھائے آسمان کو دیکھتی رہی تھی۔ کیا تمہیں بھی ان کے سنگ اڑنا ہے؟ ویرا نے مزاحاً پوچھا تھا۔ اگر ایسا ہو سکے تو کیا حرج ہے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ ویرا بھی سنجیدہ تھی اور اسے محبت کر دینے کے لیے تیار تھی اور اس کے قد سے اونچی لالٹینیں بنوائی تھیں۔ خوشی سے امرہا کی آنکھیں جگمگ کرنے لگیں اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھیں بگول گئے اور اس نے ویرا کو شانوں سے تھام لیا۔ یہ سرپرائز ہم سب کی طرف سے ہے امرہا، ویرا نے این سادنا شارلٹ مورگن کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا۔ امرہا نے تشکر سے ان سب کی طرف دیکھا اور شدت جذبات سے وہ ایک لفظ نہ بول سکی، اور وہ سب ایک ایک لالٹین کے پاس دو دو تین تین کی صورت کھڑی ہو چکی تھی، اور عالیان نے لالٹین کو روشن کیا اور باقی سب نے بھی، اور پھر ان دونوں نے مل کر اسے بلند کر دیا اور اپنی گرفت سے آزاد کر دیا کہ روشنی اپنے اعزاز منوری سنگ اڑ جائے۔ نام اس کا، نام میرا، ساتھ اس کا، ساتھ ہمارا۔ سرخ خیموں نے ان کے ناموں کو اپنی دسترس میں رکھتے تشت سیاہ کو جلوہ افروزی سے روشن کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت جمال کی عکاس ہے، سما بے مثال ہے۔ امرہا اپنے آپ پر معصومانہ سا مان کرنے لگی۔ مجھے اس حقیقت پر گمان ہے عالیان، وہ ذرا سا آگے بڑھ گئی تھی کہ گردن موڑ کر اس سے کہا۔ اس کی گردن کا مروحانہ خم اور اس کے کانوں کے دمکتے بندوں کے ہلکوروں نے اسے سارے الفاظ بھلا دیے اور اسے دیکھتے رہنا اسے یاد رہ گیا۔ میں نے آسمانوں کی مسند سے اسے اترتے دیکھا اور درخشاں پانیوں میں جھلملاتے، انور نور کی دسترس میں محبوب کی آواز سے آواز ملاتے، لوح یار پر قلم بند ہوتے۔ اس کے ایسے دیکھتے رہنے پر امرہا کا دل چاہا کہ وہ کئی سو پھول بن جائے اور اس پر نچھاور ہو جائے، اس کی پوروں سے عطر پھوٹ نکلے اور اس کی فضاؤں کو عطر آگیں کرتی جائے۔ سرخ لالٹینیں بلند ہوتی چار اطراف پھیل رہی تھیں۔ رات اس سجاوٹ سے سجنے کے لیے پوری تیاری سے تیار تھی۔ تم سے محبت مجھ پر فرض ہے۔ وہ اس کے پاس چلے آیا۔ لالٹینوں کے سنگ اڑتی امرہا کی نظریں جہان روشن کو پلٹیں اور اسے ذرا دیر نہ لگی یہ کہنے میں، اس قرض کو میں کبھی قضا نہیں ہونے دوں گی۔ اور روشنیوں نے اپنے سارے ماخذ ڈھونڈ نکالے، ایک امرہا اور ایک عالیان سے، اور وہ انہیں مرکز بناتی کائناتی پھنکڑیاں بن کر کھلی گل نور ہوئیں۔ درسگاہیں عبادت گاہوں کا درجہ رکھتی ہیں اور علم ایمان کا۔ دنیا میں کوئی ایسا میزان نہیں جس میں علم کو رکھ کر تولا جا سکے کہ کوئی وزن اس کی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قومیں علم کے دم قدم سے زندہ رہتی ہیں اور پائیدگی پاتی ہیں۔ اس لیے خوش قسمتی میں دو لوگ امتیازی ہیں، ایک وہ جو شاگرد ہے، ایک وہ جو استاد ہے۔ باہر کا روشن دن آ چکا ہے، دادا آ چکے ہیں اور ویرا این کے والدین بھی۔ شٹل کاک میں میلہ سج گیا۔ دیس دیس کی کہانیاں دو ہی راتوں میں نشست گاہ میں سنا دی گئیں، اور اب وہ سب سادنا سمیت مانچسٹر یونیورسٹی میں تقریب تقسیم اسناد میں موجود ہیں۔ ایک ایسا دن جب اعزاز یافتہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور خاص ہونا اچھا لگتا ہے، جب دل چاہتا ہے اور آگے بڑھا جائے اور ساری دنیا فتح کر لی جائے، جب بلندیاں چھوٹی لگتی ہیں اور حوصلے جوان۔ یونیورسٹی کا سفر ختم ہونے جا رہا ہے، زندگی نئے اعزازات لیے آگے بھی تیار کھڑی ہے، سخت مقابلے اور نہ ختم ہونے والی دوڑ کے ساتھ۔ تو اس کھلے دن گولڈ میڈل گلے میں پہنے ویرا اور کارل نے ڈگریاں ہاتھ میں لیے، عالیان، امرہا، این، شاویز اور سائن نے اپنے سبھی کلاس فیلوز اور یونی فیلوز کے ساتھ کھلے آسمان تلے سروں پر تاج کی طرح سجی سیاہ ٹوپیوں کو ہاتھ بلند کر کے پورے جوش سے ہوا میں اچھال دیا۔ علم وہ روشنی ہے جس پر کوئی اندھیرا غالب نہیں، وہ خود بھی فضا میں اچھلے۔ علم سے قیمتی کچھ نہیں، ہم چیمپئن ہیں، وہ ایک ساتھ چلائے، اور علم کسی کی میراث نہیں۔ ٹوپیاں ایک بار پھر اچھالی گئیں، سیاہ گاؤن دلکشی سے پھڑ پڑائے۔ میں نے علم کی طرف لا علمی سے سوال اٹھایا، علم نے لا مٹا کر علم ہو کر جواب لوٹایا۔ اب وہ یونی میں بھاگ رہے ہیں اور چلا کر اچھل رہے ہیں۔ میں نے علم کو سوچ سے شروع کیا، سوال سے کھوج نکالا اور جواب پر اگلے سوال کی طرف لپکا۔ یونیورسٹی کی حدود میں ان کے پرجوش نعرے وقفے سے گونجتے رہے اور ٹوپیاں گائے بگائے اچھالی جاتی رہیں، اور علم کی فرضیت پر کوئی شک نہیں۔
مہک ہے کہ کہیں ماند نہیں اور سجاوٹ ہے کہ کہیں کم نہیں۔ زمین کی وسعت پر سبزہ ہے اور اس کے کناروں پر گلستان۔ اب آبی رواں پر لمبی نوکوں والی کشتیاں پھولوں سے لدی رواں ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں اپنے مہمانوں کا انتظار ہے، مسکراہٹوں کی عزاداری ہے اور جشن کا سماں۔ وہ سب اس راستے کے کنارے کھڑے ہیں جہاں سے سرخ کار کو آنا ہے، اور وہ دور سے آتی نظر آنے لگی ہے، جس کی پچھلی نشست پر مما مہر کا شہزادہ آلیان بیٹھا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھی دادا کی پری امریحہ، اور آگے دولہا سا ہی خوبصورت لگتا شہبالہ قارل، اور اس کے ساتھ بیٹھی دلہن سی چکا چوندھ شہبالی ویرا۔ ان کے آتے ہی فضا میں شور اٹھا ہے اور وہ سب جوش سے چلانے کے لیے تیار ہوئے لگتے ہیں۔ آلیان کار سے اتر کر امریحہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے، اور امریحہ اسے اپنا ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار ہے، اور یہ شہنائیاں بجنے کی ابتدا ہے، اور یہ شادی سے پہلے کا قصہ ہے۔ سورج کی کرنیں درختوں کے بہاراں جھنڈوں سے مصافحہ کرتی، شاخوں پر ذرا ذرا رکتی، دھند کے ذروں سے اپنائیت برتتی، ان کے انتظار میں دل آویزی کی چاپ لیے اتر رہی ہیں۔ مور پنکھ ہوائیں اپنے سنگ خوبصورت پروں والے پرندوں کی آوازیں دیس دیس سے اپنے پنکھوں پر بٹھائے لا رہی ہیں۔ آلیان نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، اور وہ اسے پل سے گزار کر دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ وہ سمجھی وہ اسے وہ جگہ دکھانے لایا ہے جہاں ان کی شادی کی تقریب ہونا متوقع ہے، لیکن دھند کے بادلوں میں اترتے ہی اسے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے لہراتے بالوں کی فرمائش کی تھی، اور اسے اس کے لباس کے خاص ہونے کی فکر رہی تھی۔ تم کس یاد کو تازہ کرنے آئے ہو یہاں آلیان؟ یاد نہیں، خواب، بہت سارے خواب۔ مما کا کافی خرچ ہوا ہے میرے ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آلیان نے اسے شانے سے پکڑ کر ذرا سا گھما کر کہا کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس خواب کی حقیقت میں اسے یہاں لے آیا ہے۔ امریحہ کو اگلا سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے اپنے ہر خواب کے بارے میں بتا چکا تھا، اور اسے ان خوابوں کی عملی صورت میں شمولیت پر اعتراض نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے پچھتانا پڑے گا، گھوڑے پر بیٹھنے میں مجھے تمہاری مدد کر دینی چاہیے تھی۔ آؤ اب مل کر ان گھوڑوں سے پوچھیں آج ان پر لگام اور زین کہاں سے آ گئی۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ تم نے یہ صرف اس بات کے لیے کیا؟ امریحہ کو اس وقت اسے دیکھتے رہنا دنیا میں سب معتبر لگا۔ ہاں، میں پچھتانا نہیں چاہتا امریحہ، اور تمہاری باتیں میرے لیے صرف باتیں نہیں ہیں، میں خود کو ان کا مطیع پاتا ہوں۔ وہ اسے گھوڑے کے پاس لے آیا اور گھوڑے پر بیٹھنے میں اس کی مدد کی، پھر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ ایک امریحہ اور ایک اس کا آلیان۔ مسرتیں امریحہ کے دہن سے خوشنما کلیاں بن کر جھڑیں، اور دھند کے مرغولوں نے ان کی موجودگی کو ترنم سے کچھ یوں گویا کیا: عشق جو اسرار عازم ہے، یہ دونوں اس کے راستدار ہیں۔ اور ان آخری کلمات پر بنت حمید اپنے قلم کو روک دیتی ہے کہ ختم کی میں نے داستان افکار، داستان یارم ختم شد۔ سو گائز، یارم ناول کی آج لاسٹ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اور آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی۔ مجھے تو یہ کہانی بہت اچھی لگی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری جو ہے سب سے کمفرٹ سٹوری کون سی ہوگی، کمفرٹ ناول، تو میں اس ناول کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھوں گی۔ یہ ناول بہت اچھا ہے۔ آپ سب کو کیسا لگا، آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں، مجھے سجیسٹ کر دیں کہ میں آپ کے لیے کون کون سی کہانی پڑھ کے آپ کو سناؤں، تو میں ضرور کوشش کروں گی وہ سب ناولس بھی پڑھنے کی۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ اور شیئر اینڈ جو بھی ہوتا ہے وہ سب کر دیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔